everyone left me. मैं एक क्राइसिस में था जिसमें हर बंदा छोड़ गया मुझे. इतना बुरा स्कैम हुआ कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी मैं जिंदगी में कभी उठ भी सकूंगा. When I got into real estate, I was in constant contact with Sheikh Atif साहब. और मैं मेरे ख्याल से आज मैं ज़रूर कहूँगा कि वो जो टाउन इसका डूबा था ना, वो बहुत बड़ी रहमत थी इसकी. वो इश्क कामिल हो जाता तो ये हुस्न अपने कमाल को नहीं पहुँचता. वो दिन भी साथ गुजारा कि जिसमें शेख साहब हमें फजर के बाद ले गए साहिल समुंदर और वहाँ पे जाके अकेले मुझे समझा रहे हैं. शेख आतिफ साहब की जो बातें समझिए में तब आना चाहिए. वो जो कहते हैं ना कि वही जंगें लड़नी पड़ती हैं. जिस इंसान को पहली बारी के अंदर हिट लग जाए और तरक्की लग जाए ना, उससे मुझे बहुत परेशानी होती है. सब्र कैसे आता है जब हर दरवाजा हर दर बंद हो गया, जब ठोकरें पड़ी, एड़ियां रगड़ते थे, जब हमारी 1.5 साल की जिंदगी इस तरह गुजरी कि हम हंसना भूल गए थे, हमारे अपने हमें छोड़ के चले गए थे जिस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी. किसी के आगे झुकना, तरले करना, ये तो शिर्क है यार. मैं कोई रईस आना नहीं. मैं इस खौफ से अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर गया कि मेरे वालिद साहब बड़ी भारी रकम फीस दे रहे हैं. वो मुझे पता चल रहा था मैं किसी भी इंडस्ट्री में जाऊंगा कुछ रंग हमारे तंग करेंगे. लीडरी तंग करती है क्योंकि आप में इतना मैग्नेटिक कैरिज्मा होता है कि आप खींच लेते हो लोगों को. जुमलों पे जंगें खत्म होती हैं. हम ट्रम्प भाई को भी ये समझाना चाह रहे हैं, भाई तो नहीं मैं कहूंगा कि भाई जुमले दे तू, जंगें जुमलों पे खत्म होती हैं. आज के लोगों के पास ना जुमले नहीं है. पाकिस्तान का तो हम नहीं कहेंगे कि कराची में एनओसी लेना आसान काम नहीं है. मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बात करता हूँ, इस शहर की ही बात कर रहा हूँ. मैंने 1 रुपया स्पीड में नहीं दी. जितना मर्जी पैसा हो, आपकी जिंदगी अजाब कर दें वो. लेकिन मैं कराची के तवज्जो से ये जरूर कह सकता हूँ, कराची का किसी ने ख्याल नहीं रखा. कराची अपनी कोर में खून देने वाला शहर. इस बात का मुझे एहसास भी है, इस बात का मुझे अंदाजा भी है, और इस बात का मैं फर्म बिलीवर हूँ कि मैं यहाँ पे किसी को अनॉय करने नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे किसी से कंपटीशन करने नहीं आ रहा. Why should I buy it? It's the only tower in Pakistan with 100+ amenities. टावर का DHA में होने का क्या फायदा? Say it bluntly. आपको यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉर्टफॉल नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे पानी के शॉर्टफॉल नहीं मिलेगा. और भी सोसाइटीज ये दे सकती हैं. It's not a tower, it's not a plaza, it's not a building, it's a complex, it's a community. मेरा ये कहने का मतलब है, अगर मैंने ये डिसाइड करना है कि भाई मैं 13 फ्लोर पे बैठ के समंदर की हवाएं बैठ के खाऊं, why should I go all the way down? मैं अपना DHA छोड़ूं, मैं कराची छोड़ दूं. Why should I go for DHA 9? यहाँ पे समंदर के ऊपर आपको बहुत जबरदस्त व्यू तो मिल रहा है, लेकिन क्या वो व्यू हर बंदा अफोर्ड कर सकता है? हर बंदा शेख आतिफ है या हर बंदा सेठ है? नहीं. DHA सिटी इज द फर्स्ट स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी ऑफ पाकिस्तान. किसी भी डेवलपर से को आपने मुंह अगर उसका लटकता हुआ देखना चाहते हैं तो उसको यार राफ्ट. आपके पंजाब के प्रोजेक्ट्स की कितनी डिलीवरी हो चुकी? टाइटैनिक जब आई थी ना, किसी बंदे ने ये बात कही थी, मुझे बाद में चला सनद से साबित नहीं है, कहा यही जाता था कि दिस शिप कैन नॉट सिंक, तो उसी को डुबा दिया अल्लाह ने. इमोशंस को आप सेट असाइड कर दें. क्यों भाई? सिटीज आर बिल्ड ऑन हार्ट्स. आप देखिए सिटी इज बिल्ड ऑन हार्ट्स, लेकिन बिजनेस जो है ना वो इमोशन से थोड़ा सा ऊपर हो. यानी आपके प्रोडक्ट में कोई जज्बात की कदर नहीं. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदील आरफीन और आज मेरे साथ 2 शख्सियात जो मेरे पॉडकास्ट में मौजूद हैं, शेख आतिफ साहब और डॉक्टर सुबैल इकराम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा, दोनों की जो अपनी अपनी जर्नीज हैं ज़िंदगी की, और लेकिन कहीं पे वो इंटरसेक्ट करती हैं, और मैं चाहूँगा लोगों के बीच में पिसेगा. हाँ, कोई बात नहीं. तो उसी इंटरसेक्शन पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आज सेट पे तो मेरे मौजूद हैं, लेकिन ये इनकी जिंदगियां कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट की हैं पास्ट के अंदर, और एक लंबी हिस्ट्री चलती है. तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सुबैल से भी और शेख आतिफ से भी आज वो मैं डिस्कशन के अंदर लेके आऊं कि व्हाट वाज दैट मोमेंट कि जब आप दोनों की मुलाकात हुई थी आज से भी 15 साल पहले. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 15 साल नहीं, इसको तकरीबन अगर आप एग्जैक्ट प्रिसाइजली बात करें 18 साल हो चुके हैं. 2007 के अंदर मैं जब आया था कराची में, मेरा इनिशियली बहुत कम लोगों को पता है कि फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ था.
جب تو میرا یہاں پہ فیس 7 بعد میں ڈاؤ گئے تھے نا, بعد اگلے سال ڈاؤ گیا تھا. ہاں تو ڈینٹل کالج میں ایڈمیشن ہوا تو مجھے کسی بندے نے وہم ڈال دیا کہ 5 سال پڑھو گے صرف اس حصے کا ڈاکٹر ہو گے. تو میں 3-4 مہینے جو رہا کراچی میں اس میں چھوڑے چلا گیا ایک دن سڈنلی سعودی عرب. اب امی ابو کے پاس میں نہیں کر رہا. تو خیر وہ جو پہلی بار میرا آنا کراچی کے اندر تب میری ملاقات ہوئی تھی شیخ عاطف صاحب کے ساتھ. تب شیخ صاحب بھی بڑے ینگ اور فل جو ینگ تو آج بھی ہے ماشاءاللہ سے, لیکن اس وقت بڑی ان کی بھی نوجوانی تھی. اس وقت شاید ان کی ایج ہوگی 27-28. ہم اس وقت 17-18 سال کے تھے. تب میری شیخ سے ملاقات ہوئی اور تب میں اتنا بڑا ایک باغی قسم کا بچہ تھا. مطلب نمازوں کے جو شعور ہوتے ہیں بچے, تو شیخ صاحب کی ایک بہت اہمیت میری زندگی میں یہ ہے کہ جب میں کراچی 2007 میں آیا تھا تب میں نمازی بن گیا تھا. تب ان کے پاس ہمارا وقت گزرتا تھا, یہاں پہ یہ ان کا اعتکاف سیشن ہوتا تھا, کرکٹ ہم ساتھ کھیلتے تھے. تو میری کمپنی ہی یہ تھی کراچی سیشن میں, میری کمپنی یہ تھی. مطلب ہم نے گھر کالج سے آنا اور پھر ہم نے بس ہی چلے جانا. شیخ صاحب وہیں پہ بیٹھے ہوتے تھے. کوئی اس دور کا کوئی واقعہ خاص جو یاد ہو جو ذکر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ ہم بات بتاؤں کہ آج تو شیخ عاطف صاحب کی بہت زیادہ نہیں, میں ویسے آئی ووڈ وانٹ ٹو سے سم تھنگ کہ بہت آسمان زمین کا فرق ہے. نہیں وہ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کیسا پایا تھا وہ تو چلیں لیول اس وقت کے ڈاکٹر سبیل میں اور آج میں کیا فرق ہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہی بہت بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنے گھر سے اپنے والدین کو چھوڑ کے, اور میں ایک سعودی عرب کا میرا براٹ اپ تھا, میں بڑا پیمپرڈ بچہ تھا, میں ایک معصوم بچہ تھا بہت زیادہ. جس کو کچھ نہیں لگا تھا سے مراد یہ ہے کہ آج تو پھر ہمیں دنیا کا تھوڑا بہت پتہ لگ گیا نا. ایک سروائیو مطلب میں آئی وونٹ بی ایبل ٹو سروائیو. اگر مجھے اچھی کمپنی نہ ملتی تو میں شاید سروائیو ہی نہ کر پاتا کراچی سے شہر کے اندر یا پاکستان کے اندر. آپ کہہ لیں کہ میں اس قسم کا بچہ تھا. جب ہم یہاں پہ کراچی کے اندر آ گئے تو اگر آپ اسپیسیفک واقعے کی بات کریں تو ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے ہم پہ ٹائم کی. ہم نے وہ دن بھی ساتھ گزارے کہ جس میں شیخ صاحب ہمیں فجر کے بعد لے گئے ساحل سمندر, اور وہاں پہ جا کے اکیلے مجھے سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اکیلے 1-2 گھنٹے کے یار یہاں پہ جو بھی زندگی کے حوالے سے. حالانکہ اس وقت ہمارا بھی انٹلیکٹ اتنا نہیں تھا, انٹلیکچوئل لیول ہوتا نا کہ سمجھ نہیں آ رہی, لیکن پھر بھی ایک نمازوں کا کانسیپٹ, فنڈامنٹلس آف اسلام, بنیادیں اسلام کی, ایک فحاشی کا کانسیپٹ دینا, ایک حیا کا کانسیپٹ دینا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پرفیکٹ ایج ہوتی ہے. اگر اس ایج گروپ کے بچے کو یہ تربیت نہ دی جائے تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا ولنریبل ہو جاتا ہے اور پوٹینشیل تھریٹ ہو جاتا ہے سوسائٹی کے لیے. میں آپ کو یہ ایک جو ان کی ہماری زندگی ولنریبل ایج کے اندر ایک مینٹورشپ مل گئی. میں اچھا پھر یہ جو 3-4 مہینے ملی ایک ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا, پھر میں چلا گیا واپس چھوڑ کے, مجھے نہیں ڈینٹسٹ بننا تھا. پھر اگلے سال پھر ہماری لینڈنگ ہو جاتی ہے, پھر شیخ صاحب سے کنیکشن ڈیولپ ہو گیا. تو کراچی کے اندر شروع کے 1.5 جو ہماری کمپنی رہی ہے وہ رہی شیخ عاطف صاحب کے ساتھ رہی ہے بالکل. اب پہلے اس کے علاوہ نہ ہمارا دوست تھا, ہم کالج سے گھر آتے تھے, گھر آنے کے بعد بھی شیخ کے ساتھ ہی ہوتے تھے. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑا ایک ہماری زندگی کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ دین کا فہم دیا, دین کے راستے پہ چلنے پہ موٹیویٹ کیا. اور کہیں نہ کہیں اگر آج ہم ٹوٹا پھوٹا ہی کوئی دین پریکٹس کر رہے ہیں, یا ہماری تربیت کے اندر یا ہمارے اخلاق کے اندر کہیں سے اگر کوئی دین ہلکا پھلکا جھلکتا ہے تو والدین کے بعد ان کا بڑا زیادہ رول ہے. ٹھیک ہے, زبردست. لیکن ابھی یہاں پر آپ نے ڈینٹسٹری اور پھر ڈاؤ سے آپ نے جو MBBS کیا, ابھی ریئل اسٹیٹ کا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بیچ. دیکھیں جب when I got into real estate تو I was in constant contact with شیخ عاطف صاحب, مشورے وغیرہ. کبھی بندہ مطلب ایک میں نے بڑا رف پیچ گزارا ہے جس کے اندر اگر آپ 18 سال کے جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں اس کے وہ جو ٹاؤن والا مسئلہ تھا بہت بڑا مسئلہ, تو وہ جو ایک جو رف پیچ گزارا تو اس کے اندر ایک میں آپ کو بڑا نقصان ہوا. شیخ صاحب کو واقعہ یاد ہوگا یا نہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. I've been through the worst crisis of my life in 18-19. جبکہ ہمارے اصل میں آپ کو بتاؤں جو شیخ عاطف صاحب کی جو باتیں سمجھ ہی میں تب آنا شروع ہوئی,
وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں, تھرڈ مال میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں شیخ صاحب. وہ شیخ صاحب کی باتوں سے پہلے سمجھ نہیں آتی, وہ جو فیل کی باتیں, مطلب تب ہمارا دوبارہ ایک بہت کلوز بانڈ ڈیولپ اس لیے ہو گیا کہ آئی ہیڈ نو ون ایبسلیوٹلی ان مائی لائف ادر دین مائی پیرنٹس اینڈ مائی بردر اینڈ ون آف مائی کلوزسٹ فرینڈ مسٹر محسن بھائی کے علاوہ ایوری ون لیفٹ می. میں ایک کرائسس میں تھا, ہر بندہ چھوڑ گیا مجھے. میرے ساتھ ایک اسکیم ہو گیا اور اتنا برا اسکیم ہوا کہ مجھے امید نہیں تھی میں زندگی میں کبھی اٹھ بھی سکوں گا. مطلب اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا میرے پہ. تو اس دور کے اندر اسپیسیفکلی آئی واز ویری مچ ان کانٹیکٹ ود شیخ عاطف صاحب. وہ بلکہ مجھے یاد ہے جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیخ صاحب آئے, کہتے ہیں ہاں بھائی کس کا قصور تھا, فلاں بندہ یہ وہ اس نے میرے پہ پیٹر سنا گھوم گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. پھر 3 مہینے بعد شیخ صاحب کا ریگولر وزٹ ہوتا تھا. پھر کس کا قصور تھا, وہ فلاں بندہ یہ فلاں نے میں تو یہ کیا فلاں. پھر شیخ صاحب چلے گئے. میں یار یہ بات سنتے ہیں سوال پوچھتے چلے جاتا ہے. یہ اٹ ہیپنڈ فور 3 times. اس کے بعد یہ 4تھی بار ہے. میں نے کس کا قصور تھا, میں نے کہا میرا قصور تھا. I am responsible. I take the responsibility. کہتے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس مومنٹ میں میرا مسئلہ حل ہونا شروع ہو گیا تھا اور 1-1.5 مہینے میں ریزالو ہو گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کرائسس سے نکلنے کے لیے جو پری ریکوزٹس ہوتے ہیں, جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں انسان کو, تو ایسے لوگ زندگی میں ہونے چاہیے جو آپ کو صحیح گائیڈنس دیں, جن کا کوئی مفاد جڑا نہ ہو, جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ سے پیار کرتے ہوں, جن کی ہمدردیاں, جن کی محبتیں آپ کے ساتھ کسی جس فیلڈ کے اندر ہمارے سے تو تعلق میجورٹی لوگ یہ رکھتے ہیں مانیٹری بینیفٹس ہوتے ہیں یا کوئی اور بینیفٹس ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہوتی ہے ہر انسان کی زندگی کے اندر جو آپ سے بغیر کسی غرض کے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی مانیٹری بینیفٹ کے صرف آپ کو ایک اچھا, آپ کے والدین کے بعد یا آپ کے بھائی بہنوں کے بعد آپ کو گروتھ ہوتے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, آپ کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں, آپ کی گروتھ کو اپنی گروتھ سمجھتے ہیں. تو ون شوڈ ہیو دیز کائنڈ آف پیپل ان دیئر لائفس. میں تو اس بات میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ. شیخ صاحب, انہوں نے تو بتایا اپنے 17-18 سال آپ کے ساتھ, کچھ یادیں, کچھ واقعات. آپ نے کس طرح دیکھا ڈاکٹر سہیل کو بدلتے ہوئے ایک ٹین ایج سے لے کے آج جب وہ ایک رائزنگ فورس ہے ماشاء اللہ سے ریل اسٹیٹ کے اندر؟ ہم دونوں کی جرنی ہے اپنی. میرے اپنے پرابلمس تھے لائف کے, اینڈ آئی واز آلسو اسٹیبلشنگ مائی سیلف ان اے ویری ڈفرنٹ جانرے. سبیل ایک ریبل تھا, ایک باغی تھا, ویری آؤٹ اسپوکن, ویری بولڈ, اینڈ غضب کی حسین آواز تھی اس کی. وہ تو میں رات کو اس ٹائم پر, مجھے آج بھی یاد ہے, 150-60 بوائز اعتکاف پہ بٹھا دیے تھے میں نے ایک مسجد میں جہاں ایک صف بھی نہیں ہوتی تھی نماز کی. تو رات کے قیام اللیل میں اس کو کھڑا کر دیا کرتا تھا, تو بڑا یہاں پہ. اب حضرت کو نبض تو پکڑنی آتی ہے نا, نبض پکڑتا ہے تو آج یہاں تک پہنچا نا. تو کس آیت پہ اسٹریس دینا ہوتا تھا نا, وہاں یہ لگاتا تھا, صحیح لے لگاتا تھا وہاں پہ. ہم بھی رو جاتے تھے وہاں پہ یار, کیونکہ ہی نوز عربک, تو اس کو ایک سینس تو ہے نا. تو پھر جس کا وہ نواسا ہے, جو خاندان ہے پیچھے, وہ چھوٹا موٹا تو نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کی فیملی سے بہت کچھ بیگیج کے اندر خاندان بڑا میٹر کرتا ہے نا. علامہ صاحب کا نواسا ہے, ابو اس کے ماشاءاللہ ایک بڑے معزز آدمی ہیں, بڑے باعزت خاندان سے تعلق ہے. تو وی ہیڈ دیٹ, لیکن باتیں تھیں, فائر بہت تھا, بہت چھوٹ فائر تھا اور بہت زبردست فائر تھا. بٹ مینی پیپل ایٹ دیٹ ٹائم, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, they took him for granted. ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی. lot of people never knew that اس کی زندگی میں ہوگا وہ در کبھی جو کبھی قبول نہیں کرتے تھے, آج وہ تلاش کرتے ہوں گے کہ کسی طریقے سے ملا دیں. مجھے ابھی ریسنٹ ایک واقعہ ہے, مجھے کسی نے کہا جی ریئل اسٹیٹ کا کوئی کام کر رہا ہے, تو آپ ڈاکٹر سہیل کو جو ہے نا سفارش کر دیں ہماری طرف سے. تو میں کہا یہ تو کوئی گل نہیں ہے, میں کن تو پھاڑ کے کام کرا لاں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. تو میں اس کے آج کے پریزنٹ کو دیکھ کے نہیں کسی سے ملتا. ہمارے رشتے ہی پرانے, ہماری دشمنیاں پرانی, ہماری دوستیں پرانی.
पोटेंशियल था, स्किल भी था, आग भी थी, फ्लेयर भी थी, मगर उसने चैनलाइज कहाँ तक होना था आई नेवर न्यू दैट, मगर दिल का साफ था और ब्लंट फायर था, ये मैं बताता हूँ, ब्लंट था। हमने कितने वहां पे बहसें हुई है, मस्जिद के अंदर आवाजें लाउड, एतकाफ के अंदर याद नहीं एक दिन पै गए सी बंदे नु ऐसे वो सारे लोग वो लोग बैठे हुए थे और दबा के डिबेट, मुझे याद, मॉर्निंग में फजर के बाद डिबेट हो रही है, तकाफ वाले लोग चीखें मारना शुरू कर तो तबाह। वो आज भी जो पॉडकास्ट रूम के अंदर भी जो लामा साहब निकल आते हैं ना बाहर कहीं से, वो उसकी वजूहत है, एक तो पीछे से डीएनए की है, तो ही वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ऐसे आदमी के दुश्मन होते हैं, ऐसे आदमी के मुश्किल है। तो ये क्वालिटीज जो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, बोल्ड होना, एग्रेसिव होना, थोड़ा लाउड होना, उसको चैनल करना जरूरी है ना, तो वो किया ना बाद में फिर हमने, लेकिन वो चैनल तो था ना। मैं ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ मूव ਹੋਇਆ उस ਵੇਲੇ भी मेरा प्रोग्राम ਸੀ, मैं ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਦਾਂਗਾ, मैं ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਦਾਂਗਾ ਫਲਾ, उसको मतलब आग थी ना, आग थी माशाल्लाह, पोटेंशियल था, रेजिलियंस थी, वो सब कुछ था। बट उस एज में जब बिल्कुल, आई थिंक डाउ में यू वर 20 आई गेस, 19 I was 18 when I got 18 बिल्कुल, मतलब 2008 में मैं 18 लड़का नहीं होता कि लड़का ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ मतलब डायरेक्शनलेस मुंडा होता है बिल्कुल। ये मुंडे ने सफर तय किया, पहुंचा, फिर माशाल्लाह से मारे खाई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मेरे ख्याल से आज मैं जरूर कहूंगा कि वो जो टाउन इसका डूबा था ना, वो बहुत बड़ी रहमत थी इसके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। वो ना डूबता ना तो ये खड़े नहीं होते जो नहीं, वो बात इन्होंने भी अभी की और आपकी भी मैंने बहुत जरूरी था। मैंने महफिलों में सुना है कि वो कहते हैं वो चमाट ना होता, वो धोखा ना होता, वो वफाई ना होती, वो दिल ना होता, वो इश्क कामिल, असल जुमला जो मैंने कहा था एनईडी में कहा था, वो बड़ा फेमस, वो इश्क कामिल हो जाता तो ये हुस्न अपने कमाल को नहीं पहुंचता। वो जरूरी थी वो ढासिस को, वो नहीं बढ़ती ना तो सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं आती। आज माशाल्लाह चल रहे हैं ना सिस्टम, बड़ा चल जो भी है, दैट वाज वेरी नेसेसरी। जिस इंसान को पहली बारी के अंदर हिट लग जाए और तरक्की लग जाए, उससे मेरी बहुत परेशानी होती है मुझे। आई गेट वेरी स्केर्ड इफ समबडी सक्सेसफुल ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो रियलिटी का जहर पिए बैठ के, तो वो माशाल्लाह उसके बाद से जो ना जो जान पकड़ी है, आई थिंक ही इज डूइंग वेरी गुड माशाल्लाह। माशाल्लाह आप तो टॉलेस्ट टावर ऑफ पाकिस्तान जो है, एक टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है पाकिस्तान के अंदर, और लोग आज पास सुन रहे होंगे, आप लोगों की जिंदगियां सुन रहे होंगे, तो एक जरूर एक सरप्राइज होंगे कि दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। लेकिन मैं चाहूंगा कि यहाँ मैं भी उस टाइम के अंदर बिल्कुल एक डिफरेंट छोटे से नीश में डीएचए के काम कर रहा था। मैं एक बहुत छोटे एरिया में एक बड़ी नीश मार्केट के अंदर एक मस्जिद के अंदर 5 साल मुतवल्ली था। आई वाज डीलिंग विद ओनली एन एलीट क्लास ऑफ डीएचए में, उनके बच्चों को आलिम बनाने के प्रोग्राम के मूड में था उस टाइम। आई नेवर न्यू कि मेरा सिलसिला कहाँ होगा। तो उसने अपने डोमेन में बड़ा स्ट्रगल किया। मेरा अपना जॉनर एस्टैब्लिश करने का बहुत मुश्किल काम था कि हार्वर्ड का ग्रेजुएट, मदरसे नहीं गया, मदरसे गया था। आई वाज ब्लेंडिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स, ही वाज आल्सो ब्लेंडिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स। यही स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रीज भले डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो शेख साहब की जो बातें हैं, ये जो आपके एक्सपीरियंसेस जो आप अगला सवाल है, आपने बात भी यही पूछ रहा हूँ। मैं अपना यूएसपी बता सकता हूँ, मैंने क्या हमने, आप उसके काम में यूएसपी पूछे ना कि एक माइंडसेट था डॉक्टर बनने का, उसके बाद रियल एस्टेट में आए, नुकसान हो गया, उसके बाद खड़े हुए। लेकिन मैं चाहूंगा आज ऑडियंस से इस पे बात करें कि सब्र कैसे आता है, क्योंकि ये डोमेन शेख साहब की है। सब्र उन्होंने हमेशा लोगों को दिखाया, सब्र, कर्ज, शुजात, बहादुरी, कलेजा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो जब ट्रांसफर होकर एक एग्जीक्यूशन के अंदर जाता है, तो वो किस तरह अल्लाह कहाँ दिखा, कारोबार में बरकत कहाँ दिखी, क्यों दिखी, क्या वैल्यूज थी जो 18-19 साल के अंदर वैल्यूज डेवलप की, उसने जब 35 के अंदर आके जब उसने इजहार किया, जाहिर हुई, तो वो उसका मैकेनिज्म क्या है पीछे? देखिए, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं खुद मदरसे में भी नहीं गया। जो भी मेरे पास इल्म है वो सेल्फ स्टडी है, या शेख साहब जैसे हमारे जो सोसाइटी के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको सुन के, उनको देख के ही हमने तरबियत हासिल की है। मैं मेडिसिन, एक मेरा पैक्ट था अपनी वालदा के साथ, और ये हर बंदे को पता था कि मैं मेडिकल कर रहा हूँ, आई विल नेवर प्रैक्टिस इट। अगर मेडिकल के, और मेडिकल मैंने इसी नीयत से की है
کہ میں اپنی والدہ کو راضی کر لوں, بس میری والدہ کی خواہش تھی, اور میری والدہ بھی چاہتی تھی کہ تم ڈگری لو نہ پریکٹس کرنا. تو وہ تو سوال نہیں ہوتا کہ میں نے میڈیسن پریکٹس کرنی تھی. مطلب جب میں ہاؤس جاب کرنے گیا لاہور کے اندر تو میں CSS کی تیاری کر رہا تھا. یہ تھا کہ یار میں CSS کروں گا, میرا گھر بن رہا تھا, میرے والدین باہر تھے. اچھا, تو 2018-19 کا واقعہ ہے نا جو آپ نے سوال کیا ہے, یہ اس سوال کو ایڈریس کرتا ہے کہ صبر کہاں سے آیا, کہاں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کامل آ گیا کہ یار اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے. اور ایک انسان کی پرسنالٹی جو ریلیجیس اسپیکٹ میری پرسنالٹی کا ڈیولپ ہوا ہے وہ اس واقعے نے کیا. جب ہر دروازہ, ہر در بند ہو گیا, جب ٹھوکریں پڑیں, جب ہم ایڑیاں رگڑتے تھے, جب ہماری 1.5 سال کی زندگی اس طرح گزری کہ ہم ہنسنا بھول گئے تھے, ہم سوچنا بھول گئے تھے, ہمیں اپنے بچوں کی خبر نہیں تھی, ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے جس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی, والدین کھڑے رہے, اور والدین کا بھی احساس اتنا دل میں کہ 4 آنسو بہا کے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے کہ یار امی کو ہستی سے دکھائیں, ہاں بیٹا کیسا رہ دینا, امی ہو جائے گا مسئلہ حل. اور پھر کمرے میں جا کے جو ہے ڈپریشن سے رونا, بیگم کوئی سوال پوچھے اریٹیٹ ہو جانا. تو 1.5 سال جب آپ کا پاکستان کا کوئی ادارہ, میں آپ کو بات بتاؤں, پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہم نے محنت نہ کی ہو کہ ہمیں انصاف دیا جائے, ہمارا کیس ٹیک اپ کیا جائے, ہمیں ریکوری کرائی جائے. میری ایج اس وقت 28-29 تھی. زندگی بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا نا کہ کیا ہوگا آگے لائف میں, کیا ہوگا, کاروبار بس یہی تک سفر. تو سڈنلی آپ کو بات بتاؤں, قرآن کی ایک آیت جو میں اکثر اپنی تقریروں میں بھی اور اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر بھی بہت بار میں ایک آیت دہراتا ہوں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, تم تقوی اختیار کرو تمہارے لیے راستے ہیں. جب ہر دروازہ بند ہو گیا نا, جب روشنی آنا بند ہو گئی, جب آگے اندھیرا چھا گیا, تو یہ آیت سامنے آئی. تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زندگی بدلنی تھی تو اس آیت پہ غور و فکر شروع کیا. علم ویسے نہیں تھا, دین پڑھا بھی نہیں ہوا تھا, سنا سنایا دین تھا نا, اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دین کی تھی بھی نہیں صحیح ہے زندگی کے اندر. تو میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو تمہارے لیے راستے ہیں. مخرج کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. ایگزیکٹ دکھ, درد, غم, تکلیف, پریشانی, بیماری, مصیبت, فائنینشیل ڈسٹریس, کوئی بھی ایشو ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے, وہ ہے تقوی. اب تقوی کیا ہے, یہ بھی ایک, اب ہمیں تو نہیں پتا. ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے, موبائل کے اندر گوگل ہے, یہی ہمارا کل جو ہے وہ لائبریری بھی ہے, اور یہ کوئی مدرس بھی ہے, اور ہمارا جو مینٹور بھی وہ یہی ہے. اب وہ تقوی, اب اس لیول کا کانفیڈنس شیک ہو چکا تھا کہ ہماری یہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی نا کہ ہم کیا فون کریں, ہم تقوی میں سمجھائیں گے کیا کریں, کیا پتہ ہی نہیں ہے. امبیرس ہوتے تھے, اپنے آپ سے امبیرس ہوتے تھے کہ یار یہ نہ دین تھا نہ دنیا رہی. بالکل دنیا تو رہی نہیں, دنیا تو اجڑ گئی. دین کا پھر دین اسٹڈی کرنا شروع کیا. تقوی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں رہنا, اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہنا, اللہ تعالیٰ. اچھا وہاں سے میں ویسے یہاں ایک ایڈ ان کر دوں, I'm so sorry to interrupt, کیونکہ لوگ سن رہے ہیں نا, تو میں کلیئر, ہم تقوی کو ہمیشہ خوف اور فیئر فیکٹر سے, ایسے ہی ہے میری نظر میں بندگی, گاڈ کانشیسنس ورڈ اچھا ہے. ایسے ہی ہے ایک آدمی کو اس بات کا لحاظ ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. وہی ہے کہ یار میں نے اللہ کی رضا کے لیے اب زندگی گزارنی ہے, آسان لفظوں کے اندر. اور جب آپ صرف دل میں ہی اس چیز کی نیت کر لیتے تو اللہ تعالیٰ صرف ڈیمانڈ ہی یہ کر رہا ہے, تو نیت اس پہ کر رہے ہیں, باقی لیو ریسٹ آن می. اچھا وہاں پہ پھر پتہ لگا کہ یار یہ کامیابی, ناکامی, نفع, نقصان, زندگی, موت, رزق, یہ کس کے ہاتھ میں ہے. یہ بیسک عقیدہ ہے الگ ہے, یہ بیسک عقیدہ ہے. لیکن یار آپ آنکھیں کھل گئی, آنکھیں اس وقت کھلیں کہ یار زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, عزت اللہ کے ہاتھ میں, نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں, کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں, میں سانس لے رہا ہوں اللہ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں کیا ہے, میرے پاس تو اختیار نہیں کچھ, میں یہ پھٹے کام کر رہا ہوں, میں نہیں کر رہا ہوں, میں تو ہے ہی نہیں نا, میں تو ایگزسٹ نہیں کرتی ہوں. اگر تکبر کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو لفظ ہے. تو وہ جو ایک سوچنے کا, سمجھنے کا ایک جو سلسلہ شروع ہوا, اور وہ اتنا زیادہ دیر نہیں رہا, وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی. مجھے پتہ لگ گیا کہ ہر کام, ہر کامیابی, ہر چیز عطا ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے. اب رحمت کیا ہے, رحمت بھی گوگل کر رہے ہیں ہم, گوگل رحمت. اچھا اس میں مجھے یاد ہے جو میں نے چیزیں پڑھی آج بھی کہ اللہ تعالیٰ, ہم گوگل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رحم کیسے کرتا ہے.
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ رحم کرتا ہے, لوگوں سے رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے, لوگوں کو کھانا کھلانے سے اللہ رحم کرتا ہے, پانی پلانے سے اللہ رحم کرتا ہے, اذان کی مسجد میں جا کے دعا کرنے سے, اذان اور اقامت کا اللہ رحم کرتا ہے, نماز کا اذکار کرنے سے اللہ رحم کرتا ہے, تہجد پڑھنے سے اللہ رحم کرتا ہے. اب یہ میں نے ایکسائٹڈ ہو گیا, میں اس پھر ایک ایکسائٹمنٹ کا لیول لطفائی مل گئی ہے مجھے. میں نے کہا یار محسن بھائی آئے ذرا. اس میں نے ایک ہی ساتھ جو اس کرائسس کے کردار ہے نا, ان کرداروں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ایک والدین تھے, بھائی بہن تھے, نیچرل ہے وہ تو. محسن بھائی تھے جو ہمارے سے ڈے ون کرتے ہیں, ایک شیخ عاطف تھے جو ہمارے ساتھ ان لوپ تھے. یہ کنسورشیم تھا. میں نے کہا محسن بھائی ہم جو ہے نا, ہم نے کل سے کہیں نہیں جانا کسی دفتر میں. وہ گیا فلاں وکیل فلاں افسر دے کول میٹنگ ہے, کیوں نہیں جانا. میں نے کہا محسن بھائی یار چھوڑ دیں یار, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. کسی کے آگے جھکنا, ترلے کرنا, یہ تو شرک ہے یار, چھوڑ دیں. ہم غلط ٹریک پہ تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ٹریک پہ لے کے آ رہا ہے. اچھا انہوں نے بھی کہتے ہیں یار تو, اچھا میں نے کہا میں نے کہا موسم میں نے 5 نمازیں مسجد میں پڑھنی ہے, ہم نے تہجد بھی پڑھنی ہے. اچھا ہم پریکٹسنگ میں آ گئے, ہم اذان کی مسجد میں صحیح دعا کر رہے ہیں, اذان کے بعد نماز کا اذکار کر رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, ریگولر تہجد. بھائی مہینے ڈیڑھ میں ہمارا مسئلہ ریزالو ہو گیا. I got out of that crisis. اور مکھن سے بال نکلتا اس طرح نکلے. اللہ کا بڑا احسان ہے, وہ پریکٹس رہی. ہاں وہ جو 3-4 مہینے کا جو ایکسپائر تھا نکلنے کا, اور جو اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن ڈیولپ ہو گیا تھا, آج وہ قرآن کی آیت آتی ہے, قال انما اوتیتہ علی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دعانا لجنبی قائدا وقائما فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ. نہیں ایک اور آیت ہے, اور جو دوسرے کہ اوتیتہ علی علم, یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پہ سب کچھ. جب پھنسے ہوتے تو اللہ سے منتیں کرتے ہو نا. اور تو ہاں یہ کنسیپٹ میرے پاس نہیں ہے, اور میں اس کے بارے میں بڑا ووکل ہوں کہ یار میرا علم نہیں ہے, میرا فہم نہیں ہے, میری فراست نہیں ہے, میری ذہنیت نہیں ہے, اور میں کلیم کرتا ہوں بلڈنگ میں نہیں بناتا. بے شمار ویڈیوز ہیں. کیونکہ اس کے بعد اس کنسیپٹ سے, اس فلسفے سے میں میدان میں آیا نا, میں نے مٹی کو ہاتھ لگایا, سونا ہوا اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے. اور یہ کنسیپٹ آ گیا, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہو گیا, یہ ایک نیچر کا پارٹ بن گیا. پھر جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا, مطلب آپ کہہ لیں کہ جھکے کھل گئے. پھر اس ملک کے ٹاپ ایلیٹ کے ساتھ میں نے بزنس کیا, شروعات وہاں سے ہوئی. پھر اس کے بعد ہم نے ہر کام کیا اللہ پہ توکل کر کے, اور غلاف کعبہ پکڑ کے بھی اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ ہم تیرے پہ رلایا کرتے ہیں. ہنستے تھے تنہائیوں میں. کوئی سوال بھی پوچھتا تھا بھائی تمہارے پاس کون سرمایہ کار ہے, آج بھی ہم سرمایہ دار نہیں ہیں. میں ڈاکٹر محمد اکرام کا بیٹا ہوں جنہوں نے ساری زندگی سروس کی ہے, گورنمنٹ ملازم تھے, میں کوئی رئیس زادہ نہیں. مطلب ہم ایک ایوریج مڈل کلاس لوگ تھے, اور اس طرح کے ایوریج تھے کہ میں اس خوف سے اپنی میڈیکل کی پڑھائی کر گیا کہ میرے والد صاحب بڑی بھاری رقم فیس دے رہے ہیں, خدا نہ خواستہ میں فیل ہو گیا تو ان کو تو طبیعت خراب ہو جائے گی. تو اس خوف سے میں نے میڈیسن کر لی. اس لیول کی ہماری ہے کہ یار اب ٹپیکل مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق تھا. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ پکڑا, اور جس طرح میں نے جو میں کہتے ہیں راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے, اور ان راستوں پہ ہم لوگوں نے الحمدللہ آپ کے ملک کی ٹاپ نوچ جن ہم بزنس ٹائکونز کو آئیڈیلائز کرتے تھے, جن کو دیکھتے تھے, جن سے انسپریشن حاصل کرتے تھے, اللہ کے فضل و کرم سے I worked with them all. میں نے ان سے کام کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں کامیابی ملی, اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا, اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تھی. بس میں آج بھی اسی بات کے اوپر بڑا زیادہ قائم و دائم ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے میں محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھتا ہے مجھے نفع پہنچانے پہ, کامیابی عطا کرنے پہ, عزت عطا کرنے پہ. اور جو نماز کے اندر پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین, اس کا بھی بہت فلسفہ ہے. وہ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے, تمام تعریفات. مطلب I cannot claim that I am a self-made guy. کیا میں مزدور کیا میرے سے کم محنت کرتا ہے, وہ زیادہ محنت کرتا ہے. رحمت اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرے پہ, میری اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ایون اگر کوئی میری آواز کو بھی پریز کرتا ہے تو میں اس بات کے اوپر میرا فرم بلیور ہوں اس بات کا کہ یار لوگوں کے دلوں کا کنٹرول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور اگر میری آواز کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے کسی کے دل میں تو یار وہ اللہ کا کرم ہے. مطلب ملک کے اندر کتنے مایہ ناز قاریوں کو رہا ہے. آپ
کی فیلڈ بھی ہے, آپ جانتے بھی ہیں. ہم تو تب بھی ہنسے تھے اور تب بھی اللہ تعالیٰ کے بے حد مشکور ہوئے تھے کہ آؤٹ آف نو ویئر میری ایک قرآن کی آیت وائرل جاتی ہے 2019 میں, اور دیٹس all across the globe, مطلب one of the most listened آیت ہے. مطلب آج بھی ہماری تشبیہ, ہمارا تعارف وہ ماں کانا محمد, وہ لوگ کہتے ہیں آپ وہی ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ بھی اس دور کی بات ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر رہے تھے, تبھی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہرت بھی دی. اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. میں تو کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں تھا, آج بھی میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے کہ میں کسی کو اسلام پڑھا سکوں یا بتا سکوں. ہمارے پاس تو اپنی حد تک کا آپ کہہ لیں کہ وہی حدیثیں بھی یاد ہیں یا وہی وظیفے پتہ ہیں ہمیں جسے مال آتا ہے. ہمیں تو اپنی حد تک کی بات ہے نا کہ بھائی ہم تو کسی کو بتائیں گے بھی کہ ہم تو بھی بتائیں گے ما علی من اقتصد, کبھی محتاج نہیں ہوگی. اگر تم کفایت شاری سے خرچ کرو گے, تم جو ہے واللہ میں نے سلوک علما نافعا ورزقا طیبا, ایگزیکیوشن میں تو دکھ گیا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو اس حد تک ہی ہم نے دین ابھی اپنے لالچ کا سیکھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شارٹ کٹ ٹو سکسیس از دین اسلام. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے. اور آپ کسی بات پہ لڑ رہے ہو, اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اسباب کا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ذہانت نہیں دیکھ رہا ہوتا, آپ کا کیلیپر نہیں دیکھ رہا ہوتا, آپ کی ایجوکیشن نہیں دیکھ رہا ہوتا, آپ کا اسکلز نہیں دیکھ رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ جہاں تک مجھے فیلنگ آئی ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے توکل کتنا ہے. میرے پاس پیسے نہیں تھے, پیسے والوں پیسے سے ٹاورز نہیں بنتے, پیسے سے اتنے بڑے بڑے امپائرز کھڑے نہیں ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں. تو میرے پاس ایک ہی چیز ہے, وہ ہے توکل, حوصلہ ہے, اللہ کی ذات کے اوپر یقین کامل ہے کہ میں نیک نیت سے چل رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے شکر کرے. آمین. شیخ صاحب, یہ تو تھا کہ دنیا میں لگے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے ایک کرائسس آیا اور اس کے بعد اللہ اسپیکر ہم ہے نہیں, لیکن جواب انہیں 15 منٹ دے دیتا ہے. وہ تو ہے نا, وہ پچھوں آ رہے ہیں نا, خون پچھوں آ رہے ہیں. اچھا, تو آپ 2009 کے اندر ایک ادارہ بناتے ہیں اور اس ادارے کا مقصد جو ہے وہ 9 میں پھر 12 میں دوبارہ ٹرانزیشن آ رہا ہے. اور جو بیس لائن جو ہم اس وقتوں کے اندر آئے ہمیں مل رہی ہے کہ ہارورڈ کا بچہ مدرسے نہیں گیا اور مدرسے کا بچہ ہارورڈ نہیں گیا. دین اور دنیا کو بیلنس کرنا اور ایک ایسا ادارہ بنانا کہ جو خود کفایت ہو, جو کہ اپنے فنڈز خود جنریٹ کرے, اور اس دین کے اندر لوگ جو آ رہے ہیں, جو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, جو پریکٹس کر رہے ہیں, جو اس کے اندر اپنا کریئر بنا رہے ہیں, وہ ایک پریسٹیج کے ساتھ اس کو کریئر بنا سکیں. اٹس ناٹ لائک کہ کوئی کچھ نہیں کر سکا تو یہ کر دیا. کیونکہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نا, میں بہت پاورفل فیملی سے میرا تعلق رہا ہے, اپوزٹ ٹو ہز لائف اسٹائل. مائی فادر از اے ویری ویری سکسیزفل بزنس مین. میرے والد صاحب ایک ماشاء اللہ بہت نمایاں نام ہے اپنی فیلڈ کے اندر. تو میرے چیلنجز یہ تھے کہ بھائی اگر سیٹھوں کے بچے دین پر آ جاتے ہیں اور جو دین کا فیبرک ہے اس ٹائم پر, وہ برانڈ ہے سادگی کا, عاجزی کا, انکساری کا, لو پروفائل ہونے کا, تو جب ان کو ان کی سسٹم کے لوگ مارتے ہیں, اور بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ کے تحت کہ جو انہیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے آپٹکس تو وہ اسے انکار کر دیتے ہیں, وہاں وہ بچے کیسے سروائیو کریں گے؟ یا تو میں سب کو یہی آج فتویٰ دے دوں بھائی ہجرتیں کرو تے پنڈا تھاواں تے جا کے بہ جاؤ تسی. تو چلو میں نے تو کر لیا, وہاں پر آگ تھی, کرنٹ تھی. عام ایک بچے کی نہیں ہے ریزیلینس. ہر بندے کی ایمانی طاقت کو قیاس کریں گے ہم ابو بکر صدیق کے اوپر. حضرت عمر نے کہہ دیا تھا نا ابو بکر کو, میں آدھا گھر لے کے آیا. ابو بکر نے کہا میں پورا ہی گھر لے آیا, میں پیچھے اللہ رسول چھوڑ کے آیا. تو جب سب کے بیچ میں اسلام نے تفاوت رکھے ہیں, ہر بندے کو ایک یارڈ سٹک سے نہیں چلایا. تو میرا اس ٹائم کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ بھائی ایک جس گمراہی سے میں اللہ مجھے لایا اس طرف, میں اس کو عام کروں. اس میں میرا کوئی نیش نہیں تھا جس کو میں ٹارگٹ. لیکن دوسرا, جب میں نے اس پروسیس کے اندر سے گزرنے کے بعد اپنے چیلنجز دیکھے, میں یہی کہہ رہا تھا کہ بھیا ہم تو کر لیں گے. آج یہ ماشاءاللہ شہزادہ سامنے بیٹھا ہے, اس دن میں نے پورا تحمل سے, عاجزی سے جینزی کو سنا ہے بیٹھ کے کہ ان کے مسئلے کے, اور بہت سی باتیں میرے دماغ کو ایکسیپٹ بھی نہیں, لیکن میں ایوالو کر کے سیکھنے کے حق میں آج بھی ہوں. تو وہ مسئلہ میرے میں ہمیشہ آئی تھنک میرے اللہ کا سب سے بڑا گفٹ میری ایولیوشن ہے. میں ویسے ارتقاء میں بلیو نہیں کرتا, بایولوجیکل ایولیوشن میں,
لیکن میں اس ارتقا کو مانتا ہوں کہ جو آپ کی سوچنے کی سٹیجز ہوتی ہیں نا اور آپ کی جو شعور کا معیار ہوتا ہے وہ بدلتا ہے وقت کے ساتھ. تو ایٹ دیٹ ٹائم میں نے اس بات کی بنیاد رکھی تھی ایٹ دیٹ ٹائم کہ اگر مجھے او لیولس یا یو ایس آئی وی لیگز یونیورسٹیز کے گریڈس کو اپنے فیلڈ میں ڈال کے یہ ٹرانزیشن کرانی ہے, میں اس کو فائنینشیل بینیفٹس کیا دوں گا. صحیح. یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ ہر جگہ سیکھنی اڑائی. اور وہ جو ہمیشہ سے آپ سے میں سوال کرتا تھا کہ ہم سیٹل کیوں نہیں ہوتے ایک فیلڈ کے اندر. ہم ایک عالم ہیں, ہم نے درس نظامی کیا, ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو, تو ہم پڑھاتے ہیں, ہم عالم میں بات ختم. بھائی سیٹل اس لیے نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ فرسٹ آف آل کچھ رنگ ایسے تھے, وہ رنگ اگر اس رنگ کو اسلام نے بھی کہا کہ اپنا رنگ ہر رنگ میں نہیں ڈھل جاتا. صحیح. اسلام آپ کے ایک فریم ورک کو چینج کرتا ہے مگر آپ کے رنگ نہیں بدل دیتا. آپ کی رنگ, آپ کی چیزوں کا اس نے لحاظ کیا ہے, آپ کے کسٹمز ٹریڈیشنز کا خیال رکھا ہے. جب وہ کچھ رنگ ایسے تھے, وہ ہر جگہ رنگ بہت جگہ تنگ کر دیتے ہیں چیزوں کو. صحیح. تو میں نے بھی جس طرح اس نے بھی کہا ہے ابھی کہ میں نے بھی پاکستان کی ساری اشرافیہ تک جا کے پڑھایا بھی ہے. ابھی میرا کوئی پاکستان کا عسکری ادارہ نہیں ہے, کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جس کے پینلز پہ بیٹھ کے میں نے لیکچرز نہیں دیے, پڑھایا نہیں ہے بچوں کو. تو وہ رنگ اگر میں ختم کر دوں گا تو پھر میری یونیکنیس کیا رہے گی اس کائنات کے اندر. میں آپ کو کب کنورٹ کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے نظریات بدلنا چاہتا ہوں, میں آپ کے کسٹمز نہیں بدلنا چاہتا. صحیح. اسلام کسٹمز اور کلچرز کو ہٹ کرنے نہیں آیا تھا. وہ عرف جو کسی شریعت سے نہیں ٹکرا رہا اس کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. اور یہ بھی تمہیں پتا ہے کہ مناسک یہ جو مدینے کی جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو جو میثاق ہوا تھا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ٹریڈیشنز کو برقرار رکھا تھا کہ آپ فیصلہ اس طرح سے کروائیں اگرچہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ, وہ اپنی جگہ کھڑی. تو میرے وہ رنگ جو تھے نا وہ مجھے پتا چل رہا تھا میں کسی بھی انڈسٹری میں جاؤں گا کچھ رنگ ہمارے تنگ کریں گے. تو میرے آگے چیلنجز میرا کلچر تھا, میرے آگے چیلنج میرا ایٹیٹیوڈ تھا, میرے آگے چیلنج میری ہسٹری تھی, اور اس نے مجھے تنگ کیا بہت جگہوں پہ. اور یہ مجھے نہیں, لوگوں کو تنگ. اور یہ ایز اے عالم ایک پراپر تدریس کر رہے ہیں آپ, اور ایک پڑھا رہے ہیں قرآن حدیث علم اور اصول اور عربی سب چیزیں پڑھا رہے ہیں. اس کے بعد ایک 2017 میں آپ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر ایز اے موٹیویشنل اسپیکر. بھائی جب پہلے میں ایک ٹریڈیشنل مدرسے میں ایک ٹریڈیشنل لائف ہی جی رہا تھا, کوشش کی میں نے, مگر وہ رنگ تنگ کر گیا نا کچھ جگہوں پہ لوگوں کو. اب وہ بھی کہتا ہے نا کچھ جگہوں کے اوپر when he is there آپ کی پریزنس تنگ کرتی ہے نا کچھ لوگوں کو. لیڈر اب وہ نہ بھی گئے, لیڈری تنگ کر دیتی ہے لوگوں کو. صحیح. لیڈری تنگ کرتی ہے کیونکہ آپ میں اتنا میگنیٹک کیرزما ہوتا ہے کہ آپ کھینچ لیتے ہو لوگوں کو. تو ہم تو اللہ کی توفیق سے ہمارے پہ رحمت یہ تھی کہ ہم بات کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں ہمیں, تو وہ تنگ کرتا ہے کچھ لوگوں کو. ابھی ایک آدمی نے, اب میں کبھی بھی میں کہتا ہوں جملے ہونے چاہیے, بٹ جملوں پہ جنگیں ختم ہوتی ہیں. ہم ٹرمپ بھائی کو بھی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں, محترم کو بھی, بھائی تو نہیں میں کہوں گا کہ بھائی جملے دے, تو جنگیں جملوں پہ ختم ہوتی ہیں. آج کے لوگوں کے پاس نا جملے نہیں ہیں. پرانے لوگ تھے نا وہ لفظ بولتے تھے, وہ لفظ توڑ دیتا تھا بڑی بڑی ریاستوں کو اور بنا دیا کرتا تھا. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ یہ ہونا ہی تھا, اور اس ٹائم کے اوپر میں نے کوشش کی ٹریڈیشنل لائف جینے کی, جس میں نے اپنی پوری پروفائل کو ایک اسپیسیفک کلچر میں بہت عرصہ رکھا. وہ آج مجھے فائدہ بھی دیتی ہے. 7 سال میں نے کیری کیا اس لائف سٹائل کو جو پاکستان میں رائج ہے. لیکن کچھ رنگ تنگ کر رہے تھے, مطلب میں بہت چھوٹی چیزیں بھی بادر کر گئی لوگوں کو. Now, if I come from a powerful family and if my father has a strong back, it shouldn't be bothering anyone. اب اگر میں US سے بھی پڑھ کے آیا ہوں تو بادر کیوں کر رہا ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے, مٹا تو نہیں سکتا نا اپنا بھائی, آپ اس کو ایز اے پاور یوٹیلائز کر لیں. اب اگر میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ گراج راک میں اور گرنج راک میں کیا فرق ہے, زیڈ ڈیپلن اور ڈیف لیپرڈ اور پنک فلوئڈ اور میرلن مینسن اور اوزی آسبرن کس جانرے کے میوزیشنز ہیں. یہ میرا قصور تھوڑی ہے کہ اگر میں ایک ویسٹرن لائف صرف سن کے نہیں سون کے نہیں جی کے آیا ہوں, تو یہ پیکج میں آپ کو انسیکیور کیوں کر رہی ہے؟ آپ اپنی غربت پہ, اپنے پنڈ دیہات کے کلچر پہ فخر کریں. میں نے ٹرانزیشن کیا, میرا ایک جملہ بہت مشہور ہے پاکستان کے اندر, آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پینڈو.
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾलों तो पंजाबी च गल कर रहा किन्नी मेरी पंजाबी अगे की। मैं तो अपने ट्रेडिशन को, हालांकि मुझे आती नहीं थी, हमारे घर में उर्दू बोली जाती थी, आई एम अ कश्मीरी बट प्योर, मैरिड टू अ राजपूत खोकर। बट ये तो आपकी भाभी ने मुझे कहा कि तू पाकिस्तान फतह करना है तो तू 9 करोड़ के सूबे दी जुबान सीख पहले। 160 तो उत्ते कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्थे हैगी है, तू किस तरह तू राज करेगा पाकिस्तान के उत्ते, ते फिर जाके तो पंजाबी सीधी की अपनी। तो कहने मेरा मतलब है कि मैं पॉइंट इज कि उसके बाद मेरा फिर ये वाला पीरियड था कि मैंने कहा कि भैया अगर हमारे साथ ये हो रहा है, हमारा ससुराल भी तगड़ा है, हम रोबड़ी खानदान के दामाद भी हैं, हम माशाल्लाह से उलमा, हमारे घर में तुसी इट पुट्टो PhD मिल जाएगा तो मदीना यूनिवर्सिटी का, मतलब साढ़े नाल भी पंगे हो गए ने लोगों ते आम मुंडा ते इत्थे सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा। तो फिर मैंने एक अरसा वेट करने के बाद फिर मैंने तुम्हारी भाभी को कहा कि आई थिंक आई शुड लीव द फील्ड। भट्ट साहब तो बंदूक लेके बैठे हुए थे ना। लेकिन आप इस इंडस्ट्री में थे, यू वर नॉट हियर फॉर मनी, लेकिन आपको ये समझ आया कि अगर मैंने कल को लोग बुलाने हैं इसके तो मैं पे करूंगा ना, पे करूंगा। तो उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या किया? नहीं, आज अगर ये भी सबैल भी सामने बैठा है, अगर हम कैपिटलाइज ही करते हैं मतलब क्या बढ़ कितने में रखेंगे आप मुझे? आज तकरीबन 5.8 बिलियन 5 बिलियन प्लस का वैल्यूएशन है, 5 बिलियन प्लस का वैल्यूएशन है ABS का। देखिए जो ABS का जस्ट अ वन लाइनर, नो मोर देन दैट, यस माशाल्लाह। तो वो अब इतनी वैल्यूएशन तक पहुंचने के लिए मेरे ख्याल एक दिन में तो नहीं सबक मिला होगा ये कि किस तरह बनाई। नहीं, यू गॉन थ्रू अ लॉट ना, ऐसे ही अल्लाह ताला गुजार। तो वो एक्सपीरियंस अगर करिकुलम बनेगा तो उसकी कीमत तो होगी ना कोई, मुफ्त में तो नहीं मिल सकता ना, हम तो फिर भी देने के लिए तैयार है। मैंने शुरुआत इसके अंदर ना अपने एसेट जला के चलाया मित्रा, ठीक है। उसमें मेरा भी बहुत कुछ लग गया, तेरी भाभी का भी बहुत कुछ लग गया। मोस्टली शी वाज ऑलवेज देयर कि आप काम करें, हम जमींदार लोग हैं, हम संभाल लेंगे आगे से। तो मेरी भी बहुत एसेट्स बिके गया। मिद्रार को मैंने 2000 कोविड तक जो है मैंने कमर्शियल नहीं किया, और उसके बाद जो मोनेटाइज किया वो अबे तू अंदाजा लगा, तू MBA है, अभी तू PhD के लिए MPhil जाने वाला है, प्लस ऊपर से तूने आलिम की भी पूरी सनद ली है, पूरे 8 साल का तूने स्कॉलस्टिक प्रोग्राम किया, प्लस तू ब्रेक शू की एजेंसी लेके बैठा हुआ, तेरी फैमिली में DHA में रह रहा है। अब तेरे प्यो को मैं कैसे कन्विंस करता कि मुंडा मैनू फुल टाइम दे दो, इत्थे जॉब ते रहेगा। तो मैं किस तरह इलीट के बच्चों को लेके आता कि भाई तू इत्थे बैठ के ना फिका हदीस उसूल ते अरबी ते नमा इल्मुल मानी नाव मानी मंतिक बयान पढ़ाया था। मैं हाउ कुड आई हैव डन दैट? कहाँ से लाता पैसा? तो जलाता रहा एसेट अपने, जमीनें बेची, गोदाम बेच, जो मेरे हिस्से में शेयर मिले मुझे फैमिली से बेचता गया, आग लगाता गया, सत्ता के मतलब बड़ी बात है, मैं अपनी नेकी ज़ाया नहीं करता, जेवर तक बिका है मेरा मिद्राज चलाने के अंदर, लेकिन हाथ नहीं फिलहाल। लेकिन उस दौर में ये, और आज भी मेरा कोई पब्लिक डोनेशन नहीं है, आज भी मेरा जितना भी काम, मेरे फोन है, बस मेरे फोन चलता है, वो फोन की एक इज्जत है, एक हैसियत। लेकिन आप कोविड के अंदर जो है ना, सॉरी टू कट, कोविड की जो कोविड लोगों के लिए अजाब बन गया, हमारे लिए एक रहमत ये बन गया कि कोविड के अंदर तूने ही दिल्ली वाले ये जो हमारे कराची की 3 बड़ी सवेल कम्युनिटीज हैं जो सही मल्टी ट्रिलियनियर कम्युनिटीज, एक चिन्योटी है, एक मेमन है, एक दिल्ली वाले हैं, कारोबारी लोग हैं। आई थिंक दैट वाज वेयर यू केम अप विद द थिंग कि भाई ना अपने 800 से 1000 मिलियन की व्यूअरशिप को पैसा मोनेटाइज करना है, एफिलिएट मार्केटिंग, अगलों के सूट पैंट पहन के, और पेनों को आप नहीं बेच सकते, आपकी अपनी ग्रेस है, आपने अपना वो रखना है। उसके बाद ना आपने यूट्यूब से कमाना है, ना टिकटॉक का अकाउंट बाहर से बनाना है। 3 बार मेरे यूट्यूब उड़ गया मेरा, 4 बार मेरा फेसबुक हैक हो गया बिकॉज ऑफ मी टॉकिंग अगेंस्ट इजराइल इन पैलेस्टाइन। तो एंड में आई थिंक यू केम अप विद द आइडिया कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? मैंने हमेशा देखा आप जलाते रहेंगे, बेचते रहेंगे अपने एसेट, लेकिन कल को जनरेशंस ने आके कंटिन्यू करना पे चेंज किया हुआ। एक बंदे की कुर्बानी से एक चीज चल रही है, वो बंदे की कुर्बानी जिस दिन भाई जिंदगी की पहली स्ट्रगल क्वांटिटेटिव होती है और बाद में क्वालिटेटिव होती है। तो जो शुरू के मक्की दौर के धक्के होते हैं ना, वो मदनी दौर के लोग नहीं समझ सकते। तो जो उस दौर के लोग साथ होते हैं, उनका पोटेंशियल, उनकी थिकनेस और उनकी चर्बी का लेवल डिफरेंट होता है। तो भाई वो हम हैं, हम टेक्निकल ऑपरेशंस के लोग हैं। आज तुमने मिद्रार को जो बना दिया ना, ये कभी भी मैं अंदर हूंगा, मैं शायद बर्बाद ही कर दूं। नहीं, ये करना इसलिए जरूरी है। You have SEOs, you have AIs, you have an AI expert. I can't do all this. This is not me. हम तो वो धग्गड़ मार मजदूर थे जो पूरी रेड़ी को धक्का दे रहे थे अकेले, और कोई साथ नहीं था। तो हम तो वो पावर हाउस है।
وہ اللہ نے اچھا کام لیکن آج انہی وقتوں کی قربانیوں کی وجہ سے بھائی وہ شروع میں سب لوگ بیٹھے ہوئے. وہ میں سبیل کو بھی میں یہی ایڈوائز کرتا ہوں بھیا وہ دھکے دے دیے نا. اب وہاں پہ دوسرے لوگ جو ابھی فریش بلڈ کر سکتا ہے نا, جو میں 2012 وہ میں اب نہیں کر سکتا. میں اب وہ کام نہیں کر سکتا جو دھکے میں نے 2012 13 14 15 میں ایک جگہ کالا شکاکو چ جا کے لیکچر دیتا ہے جتنے میں آج مر کے بھی نہیں جا کے شاید لیکچر دے سکتا. وہ میرے اندر انرجی تے کرنٹ ہی نہیں ہے گیا اتنے جا. ایک جگہ میں گیا گجرانوالہ میں ایک یو ای ٹی کے کیمپس کے اوپر, میں نے اسٹیج تو ہی لگتا سی پھٹ کے نیچے گر جاؤں گا, اتنا کمزور اسٹیج سے. میں اس کو میں کسی یونیورسٹی کی ہی تک نہیں کر رہا ہوں. وہ بھائی اب نہیں ہوگا مجھ سے. پہلے میں نے بہت جگہ پہ 1200 کلومیٹر کراچی لاہور کس طرح مارتے تھے ہم لوگ. کراچی لاہور کا ٹاپ ڈاؤن ہمارے لیے ایسے نہیں تھے یہاں سے لانڈی جا رہے ہیں, ایسے ہی کوئی 70-80 راؤنڈ مارے ہوں گے. اور کیا آگے سے نہ کوئی پیسہ ملتا نہ کوئی نام نہ کوئی تنہائیوں میں. جب وہ تو ایک اتفاق ہے این ای ڈی کے اندر ایک دن لائٹ چلی گئی این ای ڈی یونیورسٹی کے اندر, اور آگے جماعت اسلامی کا ایک اسپیکر تھا اور بڑا ہی کوئی تگڑا اسپیکر تھا. اس نے ایسا گرم کیا اسٹیج. اس وقت جو میں نے بولا تقریر کی تو ایک کٹ کاٹا میری ایڈٹ ٹیم نے, ٹھیک ہے, اور وہ گیا تو عابد الہی ظہیر صاحب نے مجلس تحقیق اسلامی جہاں تقریباً کوئی 700-600 علماء بیٹھے اتھے انہوں نے ایک میسج کیتا, یار اے منڈا مینو نا خوشبو دیندا پیا, مواحد منڈا لگدا پیا مینو. تو پھر شیخ ڈاکٹر حمزہ مدنی نے کلپ چلایا جی یہ سلسلہ ہے ان کا, یہ ہمارے بہنوئی بھی ہے, ہمارا بچہ بھی ہے یہ. تو وہاں سے پھر ایک ماشاءاللہ سلسلہ چڑھ گیا. تو تقریر تو وہ میں نے سال پہلے کی ہوئی تھی, پھر ابھی وہ کٹ گیا ہی نہیں تھا. تو جہاں یہ نیوکلیئر سٹڈیز ہوتی ہیں پیاس کا لمحے تو وہ ہوتے ہیں, وہ دوسری ہٹ لگ گئی اس کو. تو میں نے اس ٹائم پہ 1 ملین مارا جب کسی کے بہت کم لوگوں کا وینم کی ویڈیو ہوتی. لیکن اس وقت بھی پرسنل چینل نہیں بنایا میں نے. پرسنل چینل کب بنایا 2022-23 میں. اگر میں 2014 سے مدرار کی جگہ انسٹیٹیوٹ کو بڑا کرنے کے بجائے اپنی ذات کو بڑا کر دیتا تو آج ہماری بھی بڑی سبسکرپشنیں ہوتی. تو پوائنٹ واز آلویز مائی گول اینڈ ویژن ٹو سرو ناٹ ٹو گلوریفائی مائی سیلف. اللہ نے بہرحال اس پہ مدد کر دی تو ماشاءاللہ سسٹم لیا ہے. تو اب آج مدرار انٹرپرینورلی بہت زیادہ کارپوریٹ ٹچ آ گیا. اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم بات کریں کہ مدرار فرام این ایجوکیشن. یہ آپ ان سے بھی لینا, اس نے بھی آدمی سے شروع کیا تھا. آج ماشاء کنی ٹیم ہے تھوڑی. آج ہمارے پاس جب ہم نے اسٹارٹ کیا تب میں اور ہمبل ہی تھے. میں میرا چھوٹا بھائی 2016 کے اندر. ہمبل بھی پڑھ رہا تھا. ہمبل کی گریجویشن 2018 میں ہوئی ہے. پہلے ہماری 2019 سے پہلے یہ اے بی ایس ڈیولپرز جو ہے 2018 میں بنی ہے. اس سے پہلے یونائٹڈ اے بی ایس اسٹینڈ فار عبداللہ بن سبیل. دیٹس مائی سن. ٹھیک ہے. 2021 تک وی ہیڈ اسٹاف آف 4 پیپل. سبیل نام کی بھی آپ نے تاریخ نہیں بتائی ان کو اپنے بارے میں. حرم کے امام تھے, امام کعبہ تھے شیخ سبیل آئی گیس. تو 2023 تک یہ 6 امپلائیز ہو گئے. 2024 کے اندر 70, اور اس وقت ہمارے پاس 350 امپلائیز ہیں. 4 سٹیز 350 امپلائیز ہیں. 350 امپلائیز ہیں, 1200 ایسوسیٹس ہیں, اور اپروکسیمیٹلی 3000 کی ہمارے ساتھ لیبر جو ہوئی ہے. ماشاءاللہ ٹیم آف اٹس اے گریٹ پیکیج. ماشاءاللہ, may Allah bless you. تو مدرار آج جو ہے شیخ صاحب نے اس طرح بیک گراؤنڈ بتایا, ساری چیزیں بتائیں, تو آج اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ مختلف ڈپارٹس کے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ ایک ٹیبل پہ آج موجود ہو جاتے ہیں, اور چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری کے ہوں. مدرار پھر ٹریول اینڈ ٹورس کے اندر بھی گیا. پھر ہم نے جب سے انٹرپرینورل ایونیوز کی میں نے اجازت دی تب سے بہت ڈائیورس. کیونکہ بات یہ ہے نا کہ اس کو چیریٹی بیس نہیں رکھنا. ایسا انسٹیٹیوٹ بنانا ہے جس کے اپنے انٹرپرینور وینچرز ہوں, خود مختار ہوں, اور وہ کسی کے آگے جب ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تو ہمارے برانڈ بننے کے بہت لوگ خلاف ہیں نا. فیملی میں بڑے لوگ, علمی لوگ بھی بڑے خلاف ہیں. تسی نہیں کرنا کہ تسی اپنے آپ نو برانڈ بنا کے کیش کر لو. آئی گاٹ دس بیک لیش فرام لاٹ آف پیپل, اسپرچل پیپل ان دا فیملی. تو بڑا دیکھ داکھ کے کیا ہے میں نے. تسی مینوں کہندے ہو نا کہ تسی کیتا ہی نہیں کام. دیکھیں اس میں کیونکہ شیخ صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے, المدرار کا بھی اس نسبت سے ہماری زندگیوں میں. تو کراچی میں واپس آیا ہوں
اور یہاں پہ کام کر رہا ہوں. مجھے اپرچونیٹی ملی ہے یہاں پہ ٹالسٹ ٹاور آف پاکستان بنانے کی, جو میں سمجھتا ہوں صرف میری آئیڈینٹی نہیں ہے, میری کمپنی کی نہیں, بلکہ کلیکٹیولی ایک پورے شہر کے لیے باعث فخر چیز ہے, ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے باعث فخر چیز ہے. اور کافی عرصے سے ہم تو What's so special about this tower, by the way? بیسیکلی یہ first of all the USP is this the tallest tower of Pakistan. We have obtained the NOC of 941 feet. That is the tallest in Pakistan. NOC ہمارے پاس موجود ہے. آئیکن سے بھی بڑا ہے جی آئیکن سے بھی بڑا ہے, 100 feet بڑا اپروکس. اچھا, تو اس میں it's not a tower, it's a trade complex. alright, It has got 8-story international standard mall. And when we talk about international standard mall, the minimum size of one outlet is approximately let's not go to that metrics first. Have you got all the NOCs? all the NOCs. Everything is complete. چلے میں personal چھیڑ سکتا ہوں. جی جی. It's because I want my world to know and our world to know کہ کتنا legit اور کتنا transparent. آپ کو اس کی ایئر NOC بھی مل چکی ہے؟ جی سول ایویشن اتھارٹی نے ہمیں جو ہے اس کی کیونکہ اٹس گونا بی انڈر, یہ اٹینشن دے گا نا اوپر کی فلائٹس وغیرہ کو. بیسیکلی اس کے جو پروسیس ہوتے ہیں اس کے اندر جو میجر گلچ آتا ہے وہ آتا ہی سول ایویشن کا, کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی یہ فنل ایریا میں تو نہیں ہے, ہائی رائز اس میں ایروناٹیکل سروے جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے, پورا کیا جاتا ہے. ایروناٹیکل سروے جس کی ایک بہت بڑی فیس ہم پے کرتے ہیں, اس کے ساتھ ایکسپینس ہم اٹھاتے ہیں اور اس رسک پہ اٹھاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, پھر وہ ایگزیکٹ کیلکولیشن سے رسک فری. اچھا, کیا یہ سینٹینس کہنا ٹھیک ہوگا کہ پاکستان کا تو ہم نہیں کہیں گے کہ کراچی میں NOC لینا آسان کام نہیں ہے؟ اشارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ has been very kind to me. میں یہ بڑی کھلی بات کروں کیونکہ میری فیملی کا لینڈز کا اور سوسائٹی میں پتہ ہے نا NOCوں کے پیچھے کیا کیا. یہاں پہ پھر وہی بات آتی ہے کہ لیٹس موو آن ود اٹ. اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ نے مدد کر. لوگ بہت زیادہ اس چیز کو گلوریفائی بھی کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں میں نے بڑا پیسہ کھلایا. میں اللہ کو واضح نظر جان کے بات کرتا ہوں, اس شہر کی بات کر رہا ہوں, میں نے 1 روپیہ اسپیڈ منی نہیں دی اس پورا پروسیس کو کمپلیٹ کرنے. ماشاءاللہ, 1 روپیہ. زبردست. اور اللہ has been very kind in this regard. بیسک اسٹرکچر کے اندر اگر ہمیں کین آئی آسک؟ sure. میں نے آج تک ویسے اس طرح میں نے انٹرسٹ نہیں لیا, تو دعا بھی میں نے کرائی تھی جب اس کی. جی جی بھائی. 3 main things about this building. It's a trade hub. It will connect Pakistan to the entire world. You might not have to go to China for the trade purpose. China آپ کو یہاں پہ ہم انشاءاللہ چائنا مل جائے گا, چائنا ملے گا, یورپین مارکیٹ مل جائے گی, یورپین مارکیٹس بھی, یورپین مارکیٹ ملے گی. یہاں پہ سب سے بڑا پاکستان کا IT سیکٹر ڈیولپ ہوگا, IT پارک ڈیولپ ہوگا, جس کو آپ ٹیکنالوجی پارک کا نام دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ so let's wrap it up. It's a complete trade. It's a trade hub of Pakistan. It's the only trade hub. Second best thing about it. Second best thing is it's the most advanced structure of Pakistan in regards of construction, mechanical, electrical, plumbing, the elevators. Automation تو اب بہت ہی چھوٹی چیز ہو گئی, بہت چھوٹی چیز ہے. Automation مطلب automation can be done. اچھا, who have you decided to go with this whole project? Which construction company? We are in negotiations with Chinese companies. اچھا, We are in negotiation with Chinese companies. کراچی کی کچھ بہت تگڑی لوکل کمپنیز بھی ہیں, آپ ان کو اکاؤنٹ میں نہیں لیں گے؟ نہیں, ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. ہمارے لیے آپ نے لاہور پنجاب میں تو ڈیسکون کے ساتھ کام جی, ہمارے اس میں کنسیڈریشن کے اندر کچھ یہاں پہ پاکستانی کمپنیز بھی ہیں جو وہاں سے کام کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے because as far as I know, Karachi, I think Lucky is and Paragon, they are one of the top construction companies. They definitely are, and I have met with Ali Abbas. ماشاءاللہ ملے بھی ہیں میرے خیال سے. بالکل ملاقاتیں تو آپ کی ہو رہی ہیں ویسے کافی. سارے ہمیں تو بڑا ویلکم کر رہے ہیں. ہماری بینچ, ہمارے جو SOPs ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں. How do you find Karachi people? How do you find Karachi's business? Exceptional. مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. دیکھیں آپ نے تھوڑا فلیور چینج فیل کیا؟ نہیں, مجھے بہت پازیٹیو وائب آئی. ان لو پروفائل کے نیچے کافی تگڑا پیسہ ہے. نہیں دیکھیں, آپ کو کسی بھی شہر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ آپ پیسے کو نہیں کنسیڈر کرتے. آپ دیکھتے ہیں وہاں کے لوگ ویلکمنگ کتنے ہیں, آپ کو کتنا فرینڈلی انوائرمنٹ مل رہا ہے کام کرنے کے لیے.
جتنا مرضی پیسہ ہو, آپ کی زندگی عذاب کر دیں, وہ آپ کو حسد کا ایلیمنٹ آ نہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ کو دیکھیں یہاں کمٹمنٹ ملے گی 150%, چیک باؤنس نہیں ہوگا, مس کمٹمنٹس نہیں ہو سکتی, ایک دفعہ مارکیٹ میں چونا لگا دے گا کوئی, لیکن 10 بار منہ نہیں دکھا سکتا وہ یہاں. دیکھیں ہمارے جو, اور آپ کا پیسہ بھی نیچے نہیں لگائیں گے. آپ کی یہ بات تھی نا کہ کس کے اوپر ہم جا رہے ہیں, ہمارے بینچ مارک ڈیسائیڈڈ ہے, جو ہماری ٹائم لائنس کو میٹ کرے گا ہم یہاں پہ ڈیلیور کرنا ہے, ہم نے وقت سے پہلے ڈیلیور کرنا ہے, ہم نے ہائی ٹیک فل آف امینٹیز فیسلٹیز. نہیں, لیکن اصل میں ہمارا کنسرن یہ ہے کہ یو آر گڈ ایٹ یور ورک, ہم مانتے ہیں آپ اپنے کام کے بہت اچھے, نئی جگہ ہے, آپ پرانے ہیں یہاں پہ لیکن فیلڈ آپ کی نئی ہے, چیلنجز نئے ہوں گے, نئی پھٹیکیں, نئی پسوڑیاں, نئی پرابلمس. آئی وش یو دا ویری بیسٹ آف لک. لیکن میں کراچی کے توسط سے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کا کسی نے خیال نہیں رکھا, چاہے وفاقی سطح پہ ہو, صوبائی سطح پہ, لیکن کراچی اپنی کور میں خون دینے والا شہر ہے. اچھا میری اور آپ کو بہت ملے گا یہاں پہ. میری آپ لک کہہ لیں, جب میں پہلی بار کراچی میں آیا تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا, ہمیں آپ جیسے نہیں, وہ تو میں آپ کو ریلیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے جو زندگی میں اب لینس ڈفرینٹ ہے نا اصل میں آپ بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ کس انٹینشن کے ساتھ مارکیٹ میں آ رہے ہیں, کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ رہے ہیں, یہ میٹر کرتا ہے. یہاں پہ آ کے اس بات کا مجھے احساس بھی ہے, اس بات کا مجھے اندازہ بھی ہے, اور اس بات کا میں فرم بلیور ہوں کہ میں یہاں پہ کسی کو انوائے کرنے نہیں آ رہا, میں یہاں پہ کسی سے کمپٹیشن کرنے نہیں آ رہا. حالانکہ اگر ہماری, یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, اگر ہماری عارف حبیب صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو میں دل سے بات کر رہا ہوں. عارف حبیب صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے سرپرست ہیں, یہاں ہم نے آپ کی سرپرستی میں کام کرنا ہے, یہ آپ کا پروجیکٹ ہے, آپ نے ایڈوائز دینی ہے, بلکہ ویری کائنڈ آف ہے. اور یہ ہم اگر میڈیا کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں نا کہ میرا پرسپشن, میرا ایک مائنڈ سیٹ بدلا, جو انہوں نے مجھ سے محبت کی, جو پیار دیا, حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک ہمیں آفر کیا کہ آپ نیو نازما کا ٹالر سٹاپر بنائیں, یہ بھی آفر انہوں نے ہمیں کیا. اس کے بعد ہم سلمان اقبال صاحب کے پاس گئے, انہوں نے بھی ہمیں کہا, پوری سپورٹ آفر کی, انہوں نے ہمیں پورا دل کھول کے ہمیں ویلکم کیا. اس کے بعد AKT صاحب سے ملے, انہوں نے بھی, دیکھیں یہ بزنس کمیونٹی کے لیڈرز ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں بہت محبت دی. مطلب آپ کہہ لیں کہ ہم 2.5 گھنٹے بیٹھے رہے, 2 سے 2.5 گھنٹے اگر ہم ایک بندے کے پاس بیٹھے ہیں, جس بندے کو ملنے کے لیے دنیا ترستی ہے, جس بندے کو لوگ فالو کرتے ہیں, جو بندہ اسٹاک مارکیٹ کا کنگ ہے, جو بندہ ہاؤسنگ کو اتنا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے, ہم ان سے, ان کے تجربے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم کمپیٹ کر نہیں رہے, ہم نے یہ بات ایکسپٹ کر لیا کہ ہم نیو کمر ہیں. لیٹس ریپ اٹ اپ. دوسری بات یہاں پر یہ ہے, ایک تو ٹریڈنگ ہب ہے, دوسرا اس کوالٹی آف کنسٹرکشن کی آپ کا دعویٰ ہے کہ دیر از نتھنگ, جی ہائی ٹیک اسپیڈی کنسٹرکشن. اچھا تیسری کوئی خاص بات بتائیں اس کے بارے میں. دیٹس اٹس دی اونلی ٹاور ان پاکستان. کیونکہ دیکھیں فار ایگزامپل اگر میں نے ہی لینا ہے, کچھ خریدنا ہے اس میں سے, why should I buy it? It's the only Pakistan, it's the only tower in Pakistan with 100+ amenities. No one has ever offered a, I would say, these kind of amenities in any tower. And what is the role of the tower کا DHA میں ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں say it bluntly, آپ کو یہاں پہ کوئی بھی الیکٹریکل شارٹ فال نہیں ملے گا, آپ کو یہاں پہ پانی کا شارٹ فال نہیں ملے گا, آپ کو یہاں پہ سیکورٹی کا کوئی لیپس نہیں ملے گا. لیکن اور بھی سوسائٹیز یہ دے سکتی ہیں. دیکھیں ایک آپ جب ہائی رائز بنا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو اس کے مطابق سیوریج پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے, انفراسٹرکچر سپورٹ. ہر سوسائٹی ہے نا 18 لین انٹرنس, 18 لین, I mean can you imagine. لینڈ پارسل کتنا ہے آپ کا؟ 6 acres approximately. اس کو آپ نے الیکٹریکل سپلائی دی. اور پارکنگ کے ایشو کو آپ کیسے 5500 کار پارک ہے اس کمپلیکس کے اندر. اٹس ناٹ اے ٹاور, it's not a plaza, it's not a building, it's a complex, it's a community. آپ once you're inside that community, آپ کو دنیا کی ہر چیز, even kids play area, gaming zones, meeting rooms, conference rooms, restaurants, cafes, grand mall, masjid, everything will be there. سہیل بھائی ہم آپ کو چیلنج کریں گے اس لیے کیونکہ ہم نہیں, آپ ہماری اصلاح کریں. نہیں, ہم آپ سے سوالات, فار ایگزامپل دیکھیں بات اگر ہمارے کمیونٹی کی ہے اور ہم اپنے کمیونٹی کو کراچی میں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. یس, آئی لو کراچی اے لاٹ, میرا ڈومیسائل یہاں کا ہے, میں آئی لو مائی سٹی. وائی شوڈ آئی ناٹ گو ٹو ایمار؟ مجھے
अरेबियन सी का वाटर फ्रंट क्यों नहीं चाहिए? वैसे मैं फ्लैटों में पसंद नहीं करता रहना, नॉट बिकॉज आई बायस, ऐसी अपना मत्था वड्डा ही चाहते वो पंजाबी टच कह लें या कुछ के नाम, भाई घर ही बनाएंगे अपना जो छत। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर मैंने ये डिसाइड करना है कि भाई मैं फ्लैट में रहूं, तो मेरे पास कॉम 3 का ऑप्शन मौजूद है, ईमार मौजूद है मेरे आगे, HMR मौजूद है मेरे आगे, वाटर फ्रंट है, मैं 13 फ्लोर पे बैठ के समंदर की हवाएं बैठ के खाऊं। व्हाई शुड आई गो ऑल द वे डाउन? मैं अपना DHA छोड़ूं, मैं अपनी मेन कराची, मैं सोल्जर बाजार छोड़ दूं? Why should I go for DHA 9? देखिए हम I hope it's हम okay, इसका अगर आप जवाब दे देंगे ना सुबेल भाई, so I think a lot of people would be clear कि भाई हमारा क्या, हमें हमारे शहर के लोगों को हमें बताएं जो यहाँ पैदा हुए हैं, 45 साल से रह रहे हैं, why should I leave Karachi city and go there? मैं I would say कि आप इसे प्राइमरी रेजिडेंस कहना चाहेंगे कि होना चाहिए? बहुत प्रीमियम और बहुत ही सिग्निफिकेंट सवाल है आपका। I would love to answer that. Yes. देखिए हम किसी ब्रांड के साथ स्पेसिफिकली कंपेयर नहीं कर रहे हैं, Just talk your facts. मैं हम अपना एक जनरल ऑब्जर्वेशन जवाब दें आप सर, इसका मजा आ जाए हमें। पहली बात तो ये है कि हर इंसान का हक है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करे। आपका पर्सपेक्टिव DHA को लेके क्या है, DHA सिटी को लेके हम आपको अपने फैक्ट्स बताते हैं जो हमारी ऑब्जर्वेशन। मेरे पास तो समंदर है ना यहाँ पे सर, मैं समंदर क्यों छोड़ूं? मैं बताता हूँ। अब समंदर तो दुबई में भी है, लोगों ने छोड़ के बुर्ज खलीफा वाली साइड है। जुमेरा क्यों छोड़ेगा? मैं बता रहा हूँ जुमेरा क्यों छोड़ेगा? फॉर ए बेटर लाइफस्टाइल, फॉर एन इकोनॉमिकल लाइफस्टाइल। यहाँ पे समंदर के ऊपर आपको बहुत जबरदस्त व्यू तो मिल रहा है, लेकिन क्या वो व्यू हर बंदा अफोर्ड कर सकता है? क्या हर बंदा शेख आतिफ है या हर बंदा सेठ है? नहीं। आप जहाँ पे आई थिंक यहाँ पे 13 करोड़ का है, 13-14 मैं कह रहा हूँ यहाँ देखिए हम चले पहला जवाब तो कन्विंसिंग है, प्राइस का फर्क है। हम टॉलेस्ट टावर ऑफ पाकिस्तान में आपको रहने का मौका सर आपकी प्राइस भी तो कौन सी 50 लाख देनी है कि आपको ही 50 लाख? हमारे मिनिमम जो टिकट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, दैट इज 1 करोड़ and 80 lakhs, मतलब 18 मिलियन। यहाँ शहर में कुछ भी नहीं है, 18 मिलियन। अच्छा देखिए, चले फर्स्ट थिंग इज प्राइस। देखिए सेकंड बहुत एक जो हम चीजें समझते हैं, हम वो बात भी नहीं करना चाहते। DHA city is the first smart and sustainable city of Pakistan. सही है। It's the first smart and sustainable city of Pakistan, which is आपको वहां पे सबसे बड़ा पानी का रिजर्वायर है, वहां पे पानी गुजर के आना है। K4 नहर की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वाटर रिजर्वायर जो है वो वहां पे है। उसके बाद देखें हम लोग किस चीज को टारगेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल शॉर्टफॉल नहीं है वहां पे, एनर्जी क्राइसिस नहीं है वहां पे, दे हैव गॉट एब्सोल्यूट सॉल्यूशन फॉर। जैसे मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ, तो असल में देखिए ना, मेरा अपने ही बच्चों से इख्तलाफ है, मैं कराची नहीं छोड़ना चाहता। ये भी कराची है, कराची चाहे देखें आपका BTH के बाद, BT का भी नाम हो, मैं उनके उधर रहने को, मेरा भी एक दोस्त गया है बाहर की इस तरह की फुल टाउन्स में, वो कह रहा है बिजली का यूनिट वहां महंगा है कराची से। मैं आपको बात बताऊं, बात ये है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द, आप ये सारी चीजें हम चाहते हैं, देखिए मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी कम होगी? वन बाय वन आ रहा हूं सर। डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है कम होगी। आप हमेशा, आप जहां पे इस वक्त जिस मकाम पे बैठे हुए हैं, क्या ये DHA का एरिया आज से 30 साल पहले क्या इतना ही रशी था? क्या इतना ही सिग्निफिकेंट था? नहीं। विद टाइम चीजें एक्सपैंड होती हैं। आज से 1.5 साल, 1 साल पहले जब हम कराची के अंदर आए, जब हम सर्विस कर रहे थे, हमें सुपर हाईवे से जब जाना पड़ा, तो हम खुद जो है वो कन्विंस्ड नहीं थे, लेकिन एक परसेप्शन, एक प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बदल गई एक ही रोड से, शाहराह भुट्टो। आज मैं आपके पास यहाँ पे लेस देन 30 मिनट्स पहुंच जाता हूँ। लेट्स सपोज मेरा बजट ही 5 करोड़ है, जिसमें मैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, जिसमें मैं एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अब आप ये कहेंगे फॉर एग्जांपल जैसे भी रिसेंट डेवलपमेंट की हुई है DHA के अंदर, सो आई थिंक मेरे ख्याल से ये बड़ा एक सेंसिबल जवाब होगा कि भाई अफोर्डेबिलिटी जो है वो तो अब इस इलाके में कहीं पर भी लेना बहुत मुश्किल है, कोई बंदा अपना घर नहीं बना सकता यहाँ पे। और पहली चीज आपने पहली क्या बताई थी? पहले प्राइसिंग की बात की कि प्राइस इज द मोस्ट
वैल्यूबल थिंग। सेकंड और दूसरा आप एमिनिटीज और फैसिलिटीज कह रहे देखिए हैं, एमिनिटीज और फैसिलिटीज वो हैं जो आपके शहर यानी वहाँ टैंकर माफिया का मसला नहीं है। देखिए वही बात है, हम किसी को भी टारगेट नहीं टारगेट नहीं करें, मैंने अभी 24 उनका तो वहां पर रिजर्वायर ही अपना है ना, मैंने अभी 18,000 का जो ट्रिपल टैंकर आता है मैंने 24 का डलवाया। सेकंड नहीं, देखें आप रियल एस्टेट के कुछ असूल हैं। चलें तीसरी बात पूछता रियल हूं। एस्टेट के कुछ असूल हैं। आप एक अपनी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर काम करते हैं, assumptions के ऊपर काम करते हैं, आप पास हिस्ट्री देखते हैं। मैं ये समझता हूँ ये जो कनेक्टिविटी बन चुकी है, 5 साल बाद क्या होगा, मेरा मंसूबा 6 साल का है। यहाँ पे जो पहला बंदा इस मंसूबे के अंदर रहेगा इंशाल्लाह वो यहाँ पे 6 साल बाद सर रहेगा। सोहेल भाई मैं आपको फिर चैलेंज करता हूँ, थोड़ा चैलेंज नहीं, थोड़ा सवाल करता हूँ। सर मैं ये समझता था कि 10 करोड़ का 500 गज हुआ है तो शायद है नट जान गया इधरों, 15 करोड़ का हो गया ये शायद भाग। सर ये 24 करोड़ का 500 गज भी ना ये फिर भी ले रहे हैं लोग। आप इस पे स्टैट्स पे अपनी टीम से क्या बात करें, कितने लोग हैं सर यहाँ पे। जो 25 करोड़ का जब हुआ है ना, तो तब आउटस्कर्ट्स के अंदर बाइंग बढ़ गई, तब आपके मेमार के इलाके एलिवेट हो गए, क्योंकि वहां पे डिमांड बढ़ गई, लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया। चंद लोग सर कुछ कहानियां भी ये भी तो चल रही है ना सर जी, वॉर की वजह से पैसा आ रहा है। एनीवेज हम मैं जो बात कर रहा हूँ, देखें अच्छा चले तीसरा मसला ये बता दें हमारा, ये हम इट्स वेरी कन्विंसिंग आपका जवाब, आपके ऑप्टिक्स ठीक है। तीसरी ये बात बताएं, माशरत, क्या कराची जो अपनी कोर से जिस माशरत के साथ जिंदा है, हमारे पास देखें हमारा तो सारा कूड़ा हो गया शहर का, हम अच्छा ये खाली बुर्ज कायद की बात नहीं हो रही एक प्रोजेक्ट की, ये खाली आप समझ लें आप अपना बुर्ज का सेल ना करें। आप यहाँ पर कराची को देखें, कराची का दिल जीतना है ना आपने, आप कराची के मसले को बयान करेंगे, कराची आपको अपना दिल दे देगा। देखिए मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पता है लोग क्यों नहीं जाते यहाँ से, बहुत मतलब अब मैं हूँ, मेरे 2 भाई लाहौर में हैं यहाँ पे, बट माई मदर नेवर वांट्स टू गो फ्रॉम कराची टू एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री और एनीवेयर एल्स। ऐसा नहीं है कि कराची सर, कराची की रूह अगर आप कराची से लेके हमें बाहर शहर से कर देंगे तो बेसिकली इस चीज के ये जो नई जनरेशन है ना, ये मैं असल में ओल्ड स्कूल बात कर रहा हूँ। असल में देखें यहाँ पे लोग इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। अब हम पंजाब में रहते हैं ना, जहाँ पे मैं रहता था ना पंजाब के अंदर, वहाँ पे मैं आपको सिंपल एक मिसाल देता हूँ, वहाँ पे मुझे एयरपोर्ट या डीएच ट्रैवल करने के लिए जो है ना वो 1.5 घंटा लगता था। लेकिन वंस द रिंग रोड वाज डन, तो आज हमारा इलाका, कई इलाके जो फिरोजपुर रोड पे रहने वाला, एचरे में रहने वाला आदमी जो है वो बैरियर टाउन में आके रहेगा। बिल्कुल बहुत बड़ी माइग्रेशन है, बहुत बड़ी हुई माइग्रेशन है। आबाद इन्होंने की है। आज आबाद किसने की है? वो बड़े साइड पे लिया ना उन्होंने। ये जो मुल्तान रोड वाली साइड पे लाहौर फैला है, देखिए एक लाहौर तो एक तरफ इंडिया है ना, एक ही साइड बचती है ना लाहौर की, तो ये शरकपुर वाली हाँ। अब ये साइड पे किस तरह, जहाँ पे बहरिया टाउन भी है, जहाँ पे ईएमई भी है, आप ये साइड आबाद कहाँ से है? चले आपने बात कही, अब ये बहरिया टाउन लोग यानी ट्रेंड्स ही कहते हैं कि लोग निकले हैं। आपको मैं अपनी मिसाल दे रहा सही है। हूँ, अपनी मिसाल आपको दे रहा हूँ। आज से 3 साल पहले हमें एयरपोर्ट 1.5 घंटे में पहुंचते थे। फेयर इनफ। Once और हम वी वर प्लानिंग कि अब तो रिंग रोड बीटी में उतर रही है ना, उतर रही है। अब एयरपोर्ट का डिस्टेंस जो है 20 मिनट का, 20 मिनट्स। अब उस इलाके के अंदर जहां पे 20 लाख रुपया कनाल जमीन थी 3 साल पहले, आज वहां पे 7 करोड़ रुपया कनाल है। Let me stop you over here. Let me ask the new generation sitting over here. Would you buy this fact? I would. You would leave Karachi city, the Yeah. main hub of it. It's not about leaving There's nothing Karachi. left here. Actually, there's nothing left here. Even पानी। चलें जी, आपका अगला बार आप जेन जी को रखें मेरे नहीं ख्याल से। एजेंसी की बात है। देखिए हम ये तो बात ही नहीं कर रहे ना कि कुछ नहीं, देखिए हम तो कराची के अंदर ही डेवलप कर रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई ना, 30 मिनट्स पे आप देखिए मसला ये है कि अब हम ये कह रहे हैं कि ट्विन सिटीज आना शुरू हो जाएंगी या नहीं, ट्विन सिटीज नहीं। मैं आपको शेख साहब बाबत एक्सपेंशन है, ये कराची की एक्सपेंशन है। हम इसको दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड एंड वे टू पुट इट कि ये कराची की ही एक्सपेंशन है, ये काटा नहीं जा रहा। आप यहाँ से शारा भुट्टो पे चढ़ते जैसे मैं अपनी 17 to 18 मिनट्स में वहां पे लैंड मैं छोटी सी बात करता हूँ ना, तो बिल्कुल अनकन्वेंशनल अनऑर्थोडॉक्स और दकियन उसी बात लगेगी आपको। सर हम यहाँ, ये बिल्कुल मेरा पर्सनल बायस्ड है और इसको मैं रख नहीं लगा, क्योंकि बात चल रही है, मैं चाहता हूँ सब आने, लोग मेरा भी व्यू पॉइंट्स यहाँ से गाड़ी पे बहरिया टाउन पे डाल के एक्सप्रेस वे लेके बलोच कॉलोनी क्रॉस करके यहाँ से उतर के कारसाज से हसन स्क्वायर से नीचे उतर के कल्चर की मछली खाने का जो मजा है ना,
اب آپ کلچر ہی اپنی برانچ میں کھولے گا. شیخ صاحب دیکھیں, برانچوں سے نہیں ہوتا. everyone has its own preferences. وہ آپ کی preference میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ سر anyway, اچھا I would say کہ کچھ لوگ ہونے چاہیے نا جو اولڈ اسکول. اچھا ہم اگلی بات کرتے ہیں, یہ بھی کنونسنگ جواب تھا. میں اس کے بعد ایک چیز ایڈ کرنا آخری بات ہم پوچھنا, میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کر دوں گا تاکہ کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے 360 کے اوپر. اب ایموشنز کو آپ سیٹ اسائڈ کر دیں. کیوں بھائی, سٹیز آر بلڈ آن ہارٹس. آپ دیکھیں سٹی از بلڈ آن ہارٹس, لیکن بزنس جو ہے نا وہ ایموشن سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے. بزنس کے اندر اسٹیٹس دیکھے جاتے ہیں, میتھ دیکھا جاتا ہے. بزنس جو ہے ایک بندہ اگر بریانی کھلا رہا ہے تو وہ بزنس کر رہا ہے نا, وہ یعنی آپ کے پروڈکٹ میں کوئی جذبات کی قدر نہیں. میں جذبات کی قدر کی بات کر رہا ہوں, میں آگے آ رہا ہوں. اسے جذبات, آپ کا ٹاور ہمارے جذبات کا خیال نہیں رکھے. نہیں, آپ کے جذبات کا ہی ہم خیال رکھ رہے ہیں. کیونکہ میں تو بائر ہی ہوں جو جذبات پہ خریدا جا سکتا ہوں. میں تو پرائز ہی نہیں دیکھتا زندگی میں. ہمیں تو کنونس کرے, ہمارے دل کو کنونس. دیکھیں اگر اٹس only about you تو ہم آپ کے اسپیشل پروڈکٹ ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں آپ بولیں. لیکن ماسز کے لیے I don't want the world to know کہ جو ہے نا سبیہ الاکرام یہاں پر اپنی تقریریں سیل کر سکتا ہے. اسے پتا ہونا چاہیے کہ بڑے ہاتھی کے ساتھ اس نے کرنے. میں اس لیے تنگ کر رہا ہوں آپ کو. آپ بولیں, کھل کے بولیں یہ پلیز. ہم جب بات کرتے ہیں نا, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ دو انویسٹمنٹس کو کمپیئر کریں, آپ کے سامنے اپرچونٹی آئے کہ ایک ایسے ایریا کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کی جو کہ انڈر ڈیولپ ہے اور 6 سال بعد فلی ڈیولپ ہوگا, ہر ایک نیوز کے ساتھ, ہر ایک فرد کی وہاں پہ انٹری کے ساتھ اس کا ریٹ اپریشیٹ ہوگا, یا یو وڈ انویسٹ ان اے پلیس جو آلریڈی پیک پہ ہے, جہاں پہ آلریڈی فلکچویشن بھی آ جاتی ہے, کبھی کبھی نیچے بھی چلا جاتا ہے. لیٹس سپوز ایک 25 کروڑ روپے کی چیز جو ہے جو کہ شروع ہوئی ہے 50 لاکھ سے 50 سال پہلے, اب وہ اپنے پیک پہ ہے. اس کے اندر زیادہ چارم ہے ایک انڈر ڈیولپ چیز جو کہ وقت کے ساتھ گرو بھی کرے گی. میں سمجھتا تھا کہ یہی ہے, لیکن ابھی جو ریسنٹ ہائی اسپائک آئی ہے نا پرائس, اس کے بعد ریئل اسٹیٹ کے اندر ہم اس بات کو کہتے ہیں, وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک ورڈ ہے کریکشن. سر وہ ایسی چیزوں میں آ جاتا ہے جب ایک ہائپ بنتی ہے نا ٹیمپرری, وہ 10 روپے کی 15 کی ہوگی. جب ہم مان رہے ہیں کہ وار کی وجہ سے تو کریکشن آئے گی نا, وہ 15 اب جب چیزیں آج تک کبھی کوئی پرائس پیچھے ہوئی ہے ریئل اسٹیٹ یہ 2000 سر کراچی ڈی ایچ ایم میں یہ نہیں ہوا آج تک ابھی 12. اچھا چلیں لیٹس کل آخری بات سوال میرا یہاں پر یہ ہے, لیٹس فنش اٹ آف. بہت ماشاءاللہ لمبی بات چیت ہو گئی کہ اس پروجیکٹ کے اندر اس کی کمپلیشن ٹائم آپ کی 6 years, اور جس جگہ یہ بن رہا ہے اس کی کمپلیشن کا کیا حال ہے؟ اٹس 100% ڈن. لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ. آپ کا ایشیا کا سب سے بڑا گولف کورس وہاں پہ ہے, ایکسپو سینٹر وہاں پہ بن رہا ہے. وہاں پہ شوکت خانم کمپلیٹ ہو گیا, شوکت خانم کا دسمبر میں اناگوریشن ہے. ڈاؤ وہاں پہ ہے, صفا یونیورسٹی وہاں پہ ہے, ایڈونچر پارکس وہاں پہ موجود آپریشنل ہے. تو مجھے تو بہت خوبصورت لگی ہے, کبھی آپ کو وزٹ کرائے گا کہ آپ نے وزٹ کیا بھی, آپ کو مزید. سر ہم تو اس کو تب سے جانتے ہیں جب کوئی بھی نہیں تھا, تو بڑے اچھے. شیخ صاحب نے سوال سارے اس لیے کر لیے بیکاز we have convinced him that we are entering into this industry inshallah with Dr. اصل میں 1 منٹ میں کنونس ہوتا نہیں ہوں. اب انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی ہم جہاں پہ ہمارے اور وینچرز بھی چل رہے ہیں اس ٹائم پہ, جیسے اپیرلس کا وینچر ہمارے پاس بہت بڑے لوگ میرے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اپیرلس لانچ. He has convinced me کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ نہیں بالکل آپ کا اپنا دیکھیں, آپ you are just this is a safe investment. I would say this is a concrete investment. کوئی دھوکہ جھول نہیں ہے. میں اس میں آپ لوگوں کا ایک تاثر ہے نا, فائل کا لفظ جہاں پر بھی آتا ہے, فائل نہیں ہے یہ, اٹس ناٹ اے فائل. اچھا, آپ کو الاٹمنٹ ملے گی, آپ کو یونٹ نمبر لکھا ہوگا, اور میں یہ سمجھتا ہوں آج تک کی سب سے کنکریٹ انویسٹمنٹ ہے. اور اس کو ہم کمپیئر بھی کرتے ہیں. when برج خلیفہ was launched, برج خلیفہ اس وقت کیا تھا, اس وقت لوگوں نے اس کو سی ویو سے کمپیریزن نہیں نہ کیا. سی ویو از اے یو ایس پی آف اے سٹی, اٹ از. لیکن سی ویو کی لینڈ جو ہوتی ہے وہ آپ کا ٹالسٹ اسٹرکچرز کو نہیں برداشت کر سکتی, ایک ٹیکنیکل اس میں چیزیں ہیں. سی ویو سر پہلے برج العرب سمندر پہ ہی بنا تھا. سر برج العرب از ہوٹل اینڈ اٹس 40 ٹالسٹ نہیں ہے. آج بھی اگر اسٹرکچر کی بات کریں تو برج خلیفہ از مور سگنیفیکینٹ دین برج العرب. اٹس مور سگنیفیکینٹ.
It's the tallest tower in the world. उसकी अपनी significance है और बड़ी significance है. तो हम समझते हैं कि हम जो चीज कर रहे हैं उसकी ज्यादा significance है. और आपको एक और बात बताऊं real estate की. इसके अंदर we have spent millions and millions R&D के ऊपर. जहाँ पे tallest structure बनता है ना, उसके इर्द गिर्द जो है वो ऑटोमेटिकली एक कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, एंड दैट इज द मोस्ट प्रीमियम कम्युनिटी इन द वर्ल्ड. आई हैव बीन टू बुर्ज खलीफा, आई हैव विजिटेड पेट्रोनस टावर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का फ्रांस में जो वो है ये फ्रांस के अंदर आईफिल में गया. अब आपने रिसेंटली मैं देखोगे मैं ट्रैवल बढ़ा 2 साल में, हमने इसको पूरी R&D की, इसके ऊपर हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट की. देखें जो एक स्ट्रक्चर बनता है ना, अब इसकी मेकिंग के अंदर ही तकरीबन 15 से 20 हजार लोग इन्वॉल्व होंगे. एक अपना लाइफ साइकिल. तो शायद हम ये भी कह सकते, वुड यू लाइक टू से कि आप इससे एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट और रोजगार. वो तो फैक्ट है ना, एक 15 से 20 हजार की जो है एम्प्लॉयमेंट, मशीनरी इन्वॉल्व होगी, डेवलपमेंट होगी, और एक बहुत बड़ा पैमाने पर रोजगार यहाँ पे लोगों को मिलेगा. मैंने एक आध वीडियोस देखी है तुम्हारी जिसमें ना तो राफ्ट का जिक्र बड़ा हो रहा होता है कि भाई वर्ल्ड में इसकी बहुत खौफनाक राफ्ट जो है, इसकी राफ्ट होती है जी, इतने फीट की राफ्ट है, इतने पाकिस्तान के अंदर हमसे ज्यादा बड़ी राफ्ट या हमसे ज्यादा आप कह लें कि राफ्टिंग का तजर्बा किसी को नहीं है. राफ्ट जो है उसकी वजह से हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर ये एक्टिविटी परफॉर्म की है. सही है. और इट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ एनी हाई राइज बिल्डिंग. किसी भी डेवलपर से को आपने मूव अगर उसका लटकता देखना चाहते हैं तो उसको यार राफ्ट. आपके पंजाब के प्रोजेक्ट्स की कितनी डिलीवरी हो चुकी है? हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है. हमारा पर्लमन टावर भी डिलीवर्ड है, एबी स्मॉल रेजिडेंस भी डिलीवर्ड है. 2 साल पहले पर्लमन कोर्ट लॉन्च किया था, उसका भी 2 साल टाइम फ्रेम बाकी है, लेकिन वी आर अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% डन विद दिस ग्रे स्ट्रक्चर. जो बुनियादें हैं, फाउंडेशन वर्क है, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया है. अब तो 6-7 लेंटर ऊपर डल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो बहुत पेस पे काम हो रहा है. 15 डेज के अंदर हम एक स्लैब साइकिल चलाते हैं, एक स्लैब पूरी पोर करते हैं. तो अल्लाह का बड़ा एहसान है. थिंग्स आर मूविंग वेरी पॉजिटिव. मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह प्रिजर्व यू. और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग जो है इसमें अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करेंगे, कराची का ख्याल रखेंगे, एंड मे इट बिकम एन ऑनर एंड अ सिंबल ऑफ प्राइड फॉर पाकिस्तान एज वेल. अगर टॉलेस्ट टावर कहा गया है, मैं इधर एक छोटी सी बात ज़रूर करूँगा ख़त्म करने से पहले. टाइटैनिक जब आई थी ना तो उसके किसी बंदे ने ये बात कही थी, मुझे बाद में चला सनद से साबित नहीं है, लेकिन कहा यही जाता था कि दिस शिप कैन नॉट सिंक जी. तो उसी को डुबा दिया अल्लाह ने. सो हम कोशिश करें, टॉलेस्ट टावर है, वर्ड से बचें, क्योंकि व्हेन सम वर्ड्स गेट ग्लोरिफाइड, नहीं वो तो बुनियाद में ही है ना कि अल्लाह ही कर रहा. मतलब हमें इस बात का, ये मेरी नसीहत है, इसका कोई इससे कोई फॉर्मेलिटी से ताल्लुक नहीं है कि क्योंकि नज़रें लगती हैं, चीज़ें होती हैं, कुछ लफ्ज़ अल्लाह को अगर ना पसंद हो तो अल्लाह टॉलेस्ट वर्ड की ग्लोरिफिकेशन के ऊपर भी ना, मैंने कहा ना टाइटैनिक के बारे में जब ये कहा जाता था कि ये तो गिर ही नहीं सकता. आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग बी केयरफुल. ये तो इसमें देखें, हम कहते हैं सदका भी करो अल्लाह की राह में, और अल्लाह के फजल करम से हम इस बात में पूरा कन्विंस्ड हैं. और ये आज मैं क्लेम भी नहीं करता, मैं नहीं बना सकता, अल्लाह की रहमत से अल्लाह ही करेगा इंशाल्लाह. बट इट्स अ फैक्ट कि अल्लाह की रहमत से हम टॉलेस्ट टावर बना रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऑनर की बात है हमारे लिए. बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई हमारी आज इस पहलू के ऊपर, and I hope it's beneficial for your whole campaign.